ناول بند مٹھی میں جگنو، رائٹر زنیرہ سیف، ایپیسوڈ نمبر 2۔ میں نے نہیں مارا ہے، میں نے نہیں مارا ہے، وہ میرا بھائی ہے چاچو، میرا قصور نہیں ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ شاہ زیب میرا بھائی ہے، میں نہیں مار سکتا، پلیز میرا یقین کریں۔ بے ربط دھڑکن کے ساتھ بے ربط جملے ادا کرتے وہ نیند سے اچانک اٹھ بیٹھا تھا۔ ہاتھ مقام قلب پر جا ٹھہرا، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، کمرے کی فضا میں آکسیجن کم ہو رہی تھی، چہرے کے تاثرات تکلیف دہ تھے، یادیں نگاہوں میں آ ٹھہری تھی، لمحوں کی گرفت سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ سیکنڈز میں اپنی جگہ چھوڑتے گلاس ونڈو کی سلائڈ پیچھے کی تھی، سرد ہوا کا جھونکا آیا تھا لیکن اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ دل کی تکلیف سے جسمانی تکلیف کا درد کم تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہیں ننگے پاؤں بیٹھا تھا، دل کا درد دماغ اور باقی حصوں تک پھیل رہا تھا، شدت جان لیوا ثابت ہو رہی تھی، دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ دونوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھ کر آوازوں کا راستہ روکنا چاہا تھا لیکن آس پاس تو کوئی نہیں تھا، تو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ تم قاتل ہو، تم نے مارا ہے عبداللہ کو، تم ہی قاتل ہو، تم ایک قاتل ہو۔ آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ نہیں ہوں میں قاتل، کانوں سے ہاتھ اٹھاتے اونچی آواز میں چیخ چیخ کر کہا تھا، گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ میں قاتل نہیں ہوں، چیخ چیخ کر کہتے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ گلاس ونڈو اوپن ہونے کی وجہ سے آواز کے ذرات نے فاصلہ نچلی منزل تک کا طے کیا تھا، جس سے کچن کے دروازے سے پانی کا جگ تھام کر نکلتی بہن کے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ بغیر اس جگ اور پھیلتے پانی کی پرواہ کیے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگائی تھی، 2 دفعہ گرتے گرتے بچی تھی، تیسری دفعہ بمشکل دروازے کو تھاما تھا۔ میں قاتل نہیں ہوں۔ آواز اب مدھم ہو گئی تھی لیکن تسلسل برقرار تھا۔ دروازہ کھولتے بھاگ کر سائڈ ٹیبل پر موجود دوائیوں سے مطلوبہ دوائی اٹھاتے اس کے پاس آئی تھی، زبردستی بھائی کے منہ میں ڈالتے، پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے اس کے منہ سے لگایا تھا، کانپتے ہاتھوں سے کچھ شرٹ کو گیلا کر گیا تھا اور منہ سے نیچے گرا تھا۔ میں نے نہیں مارا، اسے پرسکون کرنے کو جو اپنی چادر سے منہ صاف کر رہی تھی، اپنے ہاتھوں کو پکڑے دے کر بھائی کی شکل دیکھتے دل خون کے آنسو رویا تھا۔ میں جانتی ہوں، ہم سب جانتے ہیں آپ قاتل نہیں ہیں، میرا بھائی قاتل نہیں ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھائی کا چہرہ تھامتے اپنے آنسو پیتے اپنی آواز میں یقین پیدا کیا تھا، جس پر وہ ریلیکس ہوا تھا لیکن ڈر ابھی بھی تھا۔ لوگوں کو اللہ کا ڈر کیوں نہیں محسوس ہوتا جو دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے ہیں؟ سب کہتے ہیں میں قاتل ہوں، ابھی وہ کہہ رہے تھے میں قاتل ہوں، معصومیت سے اس نے پوچھا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا، نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، شاید دماغ میں بیٹھی پرانی باتوں کو زبان دے رہا تھا جو اس نے اپنے ارد گرد سے سنی تھی۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، ادھر دیکھیں آپ قاتل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے آپ قاتل نہیں ہیں، نہیں آپ قاتل، جھوٹ بولتے ہیں سب، بکواس کرتے ہیں آپ قاتل نہیں ہیں بابا، ہم سب جانتے ہیں آپ نے کوئی قتل نہیں کیا۔ اس کے خود کے آنسو گر رہے تھے لیکن اب وہ اسے اوپر اٹھا رہی تھی۔ گولی کا اثر ہو رہا تھا، ہاتھ سے سہارا دیتے بیڈ کی طرف لاتے اسے لیٹنے میں مدد دی تھی، کمبل اڑھاتے اس کا ہاتھ تھامے ابھی بھی وہ استفسار کر رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا، میں قاتل نہیں ہوں؟ لہجے میں بے یقینی سے موئے وہ بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولے امید سے اسے دیکھ رہا تھا، ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامنا چاہا تھا لیکن نیند کی زیادتی سے وہ پھسل رہے تھے۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ قاتل نہیں ہیں، ہمیں آپ پر یقین ہے، سو جائیں اب۔ پھسلتے ہاتھوں کو مضبوطی اس نے دی تھی اور آنکھوں میں یقین لیے وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ بھائی کے سرہانے وہ تب تک بیٹھی رہی تھی جب تک وہ گہری نیند سو نہیں گیا تھا۔ وہ میرا اکلوتا بھائی اور دوست تھا، میں اسے نہیں مار سکتا، مجھے وہ یاد آتا ہے ہر موقع پر، وہ میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، سب سے اچھا دوست، سب سے پیارا، میرا بھائی تھا وہ۔ گہری نیند میں جاتے وہ آہستگی سے جملے توڑ توڑ کر ادا کرتے تکلیف سے کہہ رہا تھا، ہم مل کر کھاتے تھے، ہم نے اس دن سفید کپڑے پہنے تھے، وہ دن۔ آخری بات مکمل کرنے سے قبل ہی وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا جبکہ سرہانے بیٹھی نبا نے بس بے بس نظر اس پر ڈالی تھی اور کمرہ سمیٹ کر نکل گئی تھی۔ واک کی غرض سے وہ گھر سے نکلی تھی اور پھر کچھ دیر کے لیے پارک میں بیٹھ گئی تھی۔ تازہ ہوا نے ذہن پر اچھا اثر ڈالا تھا، روز واک کرنا اس کے صحت پر اچھا اثر ڈالتا تھا۔ جتنا مرضی بزی شیڈیول ہو، کچھ نہ کچھ منٹ کی واک وہ لازمی کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ مغرب کے بعد پارک میں چلی آئی تھی، چند منٹ کی واک کے بعد وہ بینچ پر بیٹھ کر گزرتے چہروں کو پڑھ رہی تھی۔ جب بھی اس کے ساتھ بینچ پر کوئی آ کر بیٹھا تھا اور نوارد کو دیکھتے اس کے تاثرات بدلے تھے، جیسے اسے مداخلت پسند نہ آئی ہوں۔ اس نے بینچ کے دوسرے کنارے پر اسے بیٹھتے دیکھنے کے بعد چہرہ بھی اس کی جانب موڑا تھا، جو حال دریافت کر رہا تھا جیسے ملاقات کافی عرصے بعد ہوئی ہو۔ ہیلو، کیسی ہو؟ میں تمہاری ڈاکٹر ہوں۔ شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی جو اچانک ہی بینچ پر ساتھ آ بیٹھا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح درمیان میں ذرا فاصلہ رکھنا نہیں بھولا تھا۔ حال یوں پوچھ رہا تھا جیسے برسوں کی واقفیت اور دونوں ساتھ کھیلتے رہے ہوں۔ ایسے واقفیت ظاہر کر رہا تھا
جیسے وہ بچپن سے کے دوست ہوں، اور بے تکلفی تو عروج پر تھی، اس لیے ہلکی سے گھوری سے اس نے کہا تو ہمیشہ کی طرح ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میں تم سے 4 سال بڑا ہوں۔ سامنے پارک میں چلتے ایک بوڑھے کپل کو نظروں کی گرفت میں رکھتے اس نے اپنی 4 انگلیاں سامنے کرتے جواب دیا تھا، مطلب کہ میں تمہیں تم کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ بوڑھے کپل میں انکل زیادہ عمر کے لگ رہے تھے، جبکہ آنٹی ذرا کم عمر کی لگ رہی تھی۔ زیادہ عمر ہونے کے باوجود وہ اپنی مسز کو سہارا دیے واک کر رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد انکل آہستہ آواز میں کچھ کہتے تھے جس پر وہ مسکراتی تھی۔ بڑا ہی کوئی حسین منظر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا رخ موڑتے اس کی محویت نوٹ کی تھی۔ بڑے دنوں بعد وہ کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے اس کا چہرہ بھی پڑھ لیا تھا۔ میں اس کا دماغ غیر حاضر رہتا تھا۔ بڑا ہونے کا مطلب ہے کہ تم ہر کسی کو بے تکلفی سے بلانا شروع کر دو۔ ویسے تم بچپن سے بدتمیز ہو۔ ابھی تک تم کہنے پر اسے تب چڑھی ہوئی تھی، پہلے کیسے آپ کر کے منہ نہیں تھکتا تھا، اور اب ڈائریکٹ تم۔ ذرا لحاظ نہیں تھا۔ نہیں، پیدائشی ہوں، بدتمیز ہوں۔ بڑے سیریس انداز میں پہلی بات کو نظر انداز کرتے دوسرے جملے کا بے ساختہ جواب دیا تھا، اور اپنا رخ انکل آنٹی سے اس کی جانب موڑا تھا جس کی پشت پر سورج غروب ہو رہا تھا۔ نیل کو مائل نارنجی رنگ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ برے خواب اور خیالات یکدم ذہن سے صاف ہو گئے تھے۔ بہت ہی حسین منظر تھا، وہ سب باتیں اور بری یادیں ذہن سے محو ہو گئی تھیں۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ اس کے ساتھ کا اثر ہوتا تھا کہ وہ کچھ دن سکون سے گزار لیتا تھا۔ اتنا اس کے سیشن اثر نہیں کرتے تھے جتنا اس سے ملاقات اثر رکھتی تھی۔ ایک بھٹکی نظر ڈال کر موڑ لی تھی۔ میں تمہاری بہن کی دوست ہوں۔ ایک اور یاد دہانی کروائی تھی کہ کچھ تو لحاظ کرو۔ بہن مجھ سے چھوٹی ہے، اس لحاظ سے بہن کے دوست ہونے کی وجہ سے تم میرے لیے تم ہو، آپ نہیں۔ اپنی نگاہیں اس نے ہنسی منظر سے ہٹا لی تھیں، اپنی نظروں کا محور وہ تھی۔ شاید 1 مہینہ قبل تم مجھے آپ کہتے نہیں تھکتے تھے۔ ایک اور کوشش، لیکن وہ سچ میں پیدائشی ڈھیٹ تھا۔ تب مجبوری تھی، کندھے اچکائے جواب حاضر تھا۔ کچھ بھی کہہ لو وہ تم ہی کہے گا۔ کون سی مجبوری؟ گردن موڑ کر دیکھتے پوچھا۔ کل رات کا اثر اس کی آنکھوں پر نظر آ رہا تھا، جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہلکی ہلکی سوجن برقرار تھی۔ یہی کہ تمہارے پاس اپوائنٹمنٹ لینی تھی۔ کندھے اچکاتے سچ بولا تو وہ بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کے جواب میں کہتے اس کا فون بجا تھا، اور بات مکمل کرنے سے قبل اس نے فون کال سننے کی اجازت چاہی تھی۔ اگر تم چاہو تو ہم اس بات کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی مجھے جانا ہے۔ اٹھ کر کال سننے گیا تھا اور آ کر اسے چھیڑا تھا، جس پر وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی کہ دفع ہو جاؤ۔ اوکے، ہم کریں گے، وہ خود ہی جواب دیتا چلا گیا تھا۔ وہ صرف مطلب کی باتوں کے جواب دیا کرتی تھی، بے مطلب باتوں کے لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، ساتھ ہی کچھ فائلز پڑی تھیں، اور بائیں کنارے پر چند کتابیں ایک دوسرے کے اوپر اور اوپر۔ ٹیبل کے سامنے کرسی پر وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کچھ سوچ رہی تھی۔ گہری سوچ میں گم تھی جبھی فاطمہ کی آمد کا پتہ نہیں چلا۔ دروازہ ناک کرنے کی بھی آواز اسے سنائی نہیں دی تھی۔ اس کے میز پر قریب آ کر ناک کرنے پر وہ سیدھی ہوئی تھی، ورنہ ٹیک لگائے وہ کہیں اور ہی گم تھی۔ کوئی پریشانی ہے جنت؟ فاطمہ کے چہرے پر تشویش تھی۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے اس نے پریشانی سے پوچھا تھا، جس پر اس نے نام میں سر ہلایا تھا۔ ایک دفعہ پوچھنے پر اگر وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی تو اس کا مطلب واضح تھا کہ وہ بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتائے گی۔ ویسے بھی سب جانتے تھے کہ اسے اپنے مسائل کا ڈھنڈورا پیٹنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اپنے مسائل خود فکس کرتی تھی۔ کچھ ہوا ہے؟ فاطمہ کے چہرے پر غیر معمولی خاموشی اور پریشانی تھی۔ کپ خالی کرتے اس نے میز پر رکھا تھا اور چیئر کو پیچھے دھکیلنے پر وہ اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر جا بیٹھی تھی، جو اس طراری کیفیت میں اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ امی ابو میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا سر اوپر کو اٹھاتے اس نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی تھی۔ جب وہ خاموشی سے اٹھی تھی اور دروازے میں کھڑے ہو کر بانو کو چائے لانے کا کہا تھا، پھر واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ بلکہ چچا چچی کیا چاہتے ہیں؟ اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے چچی بیبے سے نوح کی نوکری وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی، مطلب وہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر رشتہ ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ وجہ نوح کا غیر ذمہ دار ہونا تھی، جو کسی کام کو سیریس ہو کر کرتا ہی نہیں تھا اور لاؤبالی سے رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ باپ کے ساتھ وہ بزنس میں ہاتھ نہیں بٹانا چاہتا تھا، جبکہ نوکری کی طرف بھی خاص توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ابا امی کے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، بیبی اور بابا سے بات کرنے آنا چاہتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے فاطمہ نے آنکھوں سے التجا کی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی ہے۔ جنت نے نرمی سے ہاتھوں کو دباتے اس نے جیسے اسے سہارا دیا تھا۔ میں بیبے سے آج ہی بات کرتی ہوں، لیکن فاطمہ ایک بات تم بھی اچھی طرح سوچ لو کہ وہ ایک غیر ذمہ دار شخص ہے، کہاں تک نبھا پائے گا؟ 3 سال ہو چکے ہیں اسے اپنی تعلیم مکمل کے، اس کے باوجود نہ کوئی نوکری کر رہا ہے، نہ چچا کا کاروبار میں ہاتھ بٹانا چاہتا ہے۔ محبت نہ روٹی دیتی ہے نہ گھر چلاتی ہے، لیکن ذلیل بہت کرواتی ہے۔ اگر آج جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہی ہو تو کل اس پر پچھتانا مت۔ میرے خیال میں تو چچا چچی ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ اور بڑے سیدھے انداز میں اس نے حقیقت دکھائی تو وہ مسکرائی تھی۔ میں اس حقیقت سے انکاری نہیں ہوں کہ میرے والدین میرا اچھا سوچ رہے ہیں، لیکن میرے لیے بچپن کے بنے ہوئے رشتے کو یوں اچانک ختم کرنا آسان نہیں ہے۔
ویسے بھی وہ تمہارا بھائی ہے، آنا والا ہے، جب تم اسے اپنے انداز میں سمجھاؤ گی تو وہ ضرور راہ راست پر آ جائے گا۔ اگر کوئی کام وہ کسی کے کہنے میں آ کر نہیں کر رہا تو جنت عالم اس سے کروا لے گی، بشرط یہ کہ تم اسے ٹف ٹائم دو اور مقررہ وقت دو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ ذمہ دار نہ بنا تو میں اسے اپنی قسمت سمجھ کر پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ ایسے خاموشی سے پیچھے ہٹنا میری اور اس تعلق کی توہین ہے۔ میں اسے چانس دینا چاہتی ہوں، اس رشتے کو چانس دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر اسے چانس نہ دیا گیا تو یہ جو صرف گھروں میں دیواریں ہیں یہ دلوں میں آ جائیں گی، اور اگر گھروں کی دیواریں دلوں میں آ جائیں تو خونی رشتوں میں وہ خلوص، محبت اور احساس مر جاتا ہے اور ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جو مرضی کر لیں یہ کبھی بھی اپنی اصلی جگہوں پر واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ پھر چاہے میری شادی کسی ذمہ دار کے ساتھ ہو جائے، کتنا ہی خوبصورت ہو میرے ماں باپ کے لیے، وہ کبھی بھی نوح نہیں بن سکے گا جسے انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ سوچا ہے۔ اور میری ماں اب اتنی مضبوط نہیں ہے کہ خود کے بعد میرے ابا کو بھی ان کے رشتوں سے دور کر دیں۔ مجھے یہ بازی کھیلنی ہے اور ہر حال میں جیتنی ہے، کیونکہ میرے پاس ایک ہی راہ ہے۔ فاطمہ کے لہجے میں یاسیت کھلی ہوئی تھی۔ جنت کے نرمی سے ہاتھ دبانے پر اس نے دوبارہ اپنے ہاتھوں سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چائے آ گئی تھی۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ چلی گئی تو جنت نے بھی بیبی کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ جب ہی فون کی بیل ہوئی تھی، لاؤنج سے گزرتے اس نے اٹھائی تو دوسری طرف صالح یوسف تھا۔ ادھر سے سلام کے ساتھ ہی عالم صاحب سے بات کرنے کی درخواست ہوئی تھی۔ جنت چونکی تھی کہ وہ بڑے عام سے انداز میں بات کروانے کا کہہ رہا تھا، مطلب کہ پہلی دفعہ کال نہیں آئی تھی، پہلے بھی اس طرح کی کئی کالز آتی رہی تھی، جس کا صاف پتہ صالح یوسف کے مصروف سے انداز پہ نظر آ رہا تھا۔ جنت عالم کے دل میں ایک اور گرہ پڑ گئی تھی۔ وہ گھر نہیں ہے، ان کے فون پہ کر لیں۔ اس نے جواب دینے کے بعد کال بند کرنا چاہی تو دوسری طرف سے فوراً روکا تھا۔ اگر وہ گھر نہیں ہے تو ان کی بیٹی سے تو بات ہو سکتی ہے نا؟ موڈ خوشگوار تھا، جس کی وجہ سے شرارتی انداز میں کہا گیا تھا وہ محسوس ہو رہا تھا۔ بولنے سے صاف ظاہر تھا کہ اس وقت وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس کی بات پر بھی جنت کا لہجہ پرسکون رہا تھا اور وہ جواب کا خواہاں تھا۔ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ ٹیلی فون کی ٹیبل پر ٹکنے کے انداز سے بیٹھی تھی اور ہنوز کان سے لگائے اس نے ڈرامائی انداز میں مسئلہ بتایا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر ٹیک چھوڑنے کے بعد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہو؟ بندے کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، انداز میں ابھی شرارتیں تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بزدلوں سے بات نہیں کرتی ہے۔ کھٹاک سے بند بھی کر دیا۔ بند کرنے کے چند سیکنڈز بعد پھر بجا تھا۔ وہ پاس ہی بیٹھی تھی، پھر اٹھا لیا تھا۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو جنت عالم، تم دفاع عائد کر دیتی ہو، یہ بھی نہیں سوچتی کہ مردوں کو اس طرح کے تانے تازیانے لگتے ہیں۔ اب کہ اس کے انداز میں قدرے سنجیدگی در آئی تھی، چند لمحے پہلے والی شوخی مفقود تھی۔ صالح یوسف، تم باقی مردوں کو چھوڑو، اپنی بات کرو، اپنی کرو۔ جب پچھلے 10 سالوں میں 10 ملاقاتیں میرے باپ سے کر سکتے تھے تو مجھ سے کیوں نہیں؟ جبکہ مجھے بھی اتنی ہی وضاحتیں درکار تھی جتنی میرے باپ کو۔ مجھ سے ڈرنا بزدلی نہیں، اور مردوں کو تانا لگے یا تعزیانہ، لیکن صالح یوسف کو تانا ہی لگے گا، کیونکہ صالح یوسف کا سٹینڈرڈ باقی مردوں جیسا نہیں ہے۔ یا پھر 10 سالوں میں تم نے بھی خود کو عام مردوں کی کیٹیگری میں شامل کر لیا؟ چپتے ہوئے انداز میں اس نے جب بات ختم کی تو آخری بات پر وہ رکا تھا۔ درمیان میں 10 سال آئے تھے یا نہیں وہ بھول گیا تھا۔ آج بھی وہ اسے جانتی تھی کہ صالح یوسف عام مردوں جیسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اور تانا مارا تھا۔ میری وضاحتیں سن کر مطمئن ہو جاؤ گی، یقین کر لو گی؟ پتہ نہیں کون سی یقین دہانی وہ چاہتا تھا، اچانک ہی اس نے کہا تھا، اور اس بات پر جنت نے گھور کر موبائل کو دیکھا تھا۔ صالح یوسف، تمہارا دل اور دماغ دونوں یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جنت عالم بغیر جانچے پرکھے فیصلے نہیں کیا کرتی، اور یہ بات تم مزید دل و دماغ میں بٹھا لو کہ بنا سامنے آئے تو میں تمہاری کسی بات پر، کسی وضاحت پر مطمئن نہیں ہوں گی اور نہ یقین کروں گی۔ مجھے پچھلے 10 سالوں کا حساب دو گے ہر حال میں، پھر وضاحت دینا اور یقین دلوانا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا اور صالح یوسف جانتا تھا کہ وہ اس بارے میں لازمی سوال کرے گی۔ اب جب منظر عام پر آ ہی گیا تھا تو اب وضاحت لازمی تھی۔ تم وضاحت کیوں چاہتی ہو؟ اب پھر وہ اسے تپانا چاہتا تھا۔ صالح یوسف، میں برابری کی قائل ہوں۔ اگر یہی 10 سال میں نے بنا بتائے کہیں گزارے ہوتے تو کیا تم مجھ سے وضاحت طلب نہیں کرتے؟ لازمی کرتے۔ اگر نہ بھی کرتے تو یہ تمہارا مسئلہ ہوتا، لیکن میں تم سے وضاحت بھی طلب کروں گی اور حساب بھی لوں گی۔ صالح یوسف، مجھے عام عورتوں کی کیٹیگری میں رکھنے کی غلطی مت کرنا، تمہیں ہی پریشانی ہوگی، کیونکہ میں عام عورت نہیں ہوں۔ سر دو ٹوک انداز میں نے صالح یوسف کو سنجیدہ بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ابھی وضاحت دینے کو تیار ہوں۔ صالح یوسف تیار تھا کہ جنت عالم بولے اور وہ وضاحت دے۔ صالح یوسف، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میری ابھی بھی وہی شرط ہے، روبرو وضاحت ہوگی۔ ایسے تو ساری زندگی یقین نہیں کروں گی جب تک تمہارے چہرے سے اندر کا حال نہیں جانوں گی۔ یقین کیسے کر لوں؟ کیا پتا عام مردوں کی طرح تم مجھ سے جھوٹ بول دو۔ اپنی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے اس نے پہلو بدلتے کہا تو صالح یوسف بھی راضی ہو گیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے جنت عالم، میں وضاحت کے لیے تیار ہوں، جب تم کہو میں آ جاؤں گا۔ وہ تو جیسے اسی کے کہنے کا منتظر تھا۔ صالح یوسف، میں تمہیں قیامت تک نہیں کہوں گی،
جب گئے اپنی مرضی سے تھے تو آؤ گے بھی اپنی مرضی سے. اگر بنا بتائے جا سکتے ہو تو آنے میں قباحت نہیں ہوگی. طنز پہ طنز. وہ کبھی بھی جلد معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھی. ایک بات تو بتاؤ, تمہیں میری بات پر یقین کیوں نہیں آئے گا؟ صالح نے پوچھا تو جنت کا جواب بڑا واضح تھا. 10 سال گزرے ہیں صالح یوسف صاحب, اور ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدلتا ہے. حالات, خیالات, جذبات, اور یہ سب مل کر انسان کو بدلتے ہیں. اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے فون کال پر تسلیاں دو گے تو میں مان لوں گی اور ان 10 سالوں کو بھول جاؤں گی؟ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا نہیں سوچتے, اور اگر ان 10 سالوں نے تمہارے اس خیال کو بدل دیا ہے کہ جنت عالم بنا پرکھے یقین کر لے گی, تو یہ میرے لیے ایک اشارہ ہوگا کہ صالح یوسف بدل گیا اور اس کا دل بھی بدل گیا. اور میں یہ جانتی ہوں صالح یوسف, جب دل بدلتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے. آخری بات اس نے واضح کہی تھی, اور وہ جانتا تھا کہ جنت عالم کبھی بھی بنا سب کچھ جانے اور پرکھے کبھی بھی یقین نہیں کرے گی. لوگ تصویر کے ایک یا دو رخ دیکھتے ہوں گے, لیکن وہ جنت عالم وہ تصویر کا تیسرا رخ بھی دیکھتی تھی. وہ یہ کہ تصویر میں بیان کیا کیا جا رہا ہے. اس کے کہنے پر صالح یوسف نے گہرا سانس لیتے بات ختم کی تھی اور کال بند کر دی تھی. کتنے لمحے وہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی. چونکی تب تھی جب بیبی اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پاس آئی تھی. جنت پتر, کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے نا؟ بیبی نے فکر مندی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا, جس پر وہ چونکتی مسکرائی تھی, اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا. میں ٹھیک ہوں بیبی, مجھے آپ سے نوح اور فاطمہ کے بارے میں بات کرنی ہے. آپ بیٹھے, میں چائے لے کر آتی ہوں, پھر بات کرتے ہیں. ان کے ہاتھ کو تھامتے ساتھ لیا وہ ٹی وی لاؤنج میں آئی تھی اور خود جانے لگے تو بیبی نے روک لیا تھا. آئے ہائے, مجھے ہول اٹھنے لگ گئے ہیں. کیا بات ہے؟ چائے چھوڑو, مجھے بتاؤ کیا بات ہے. چاروں ناچاروں سے وہیں بیٹھنا پڑا تھا اور ساری بات بتانی پڑی تھی. اے آدم خور, ادھر آ, ایک کام کر. آدم جامن کے درخت پر لگے جھولے پر بیٹھا تھا. جب اندر سے آتے نوح نے راہداری میں کھڑے ہوتے اسے آواز لگائی تھی. ادھر سے ہانیہ طیبہ کے گھر سے نکل رہی تھی. اس نے انہیں دیکھا تھا. اس سے قبل کہ وہ نوح کی بات سنتا, ہانیہ نے اسے آواز دی تھی. تم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا, اور اماں کب سے بلا رہی ہیں تمہیں؟ تم یہاں باتوں میں لگے ہوئے, جاؤ ان کی بات سنو, کوئی ضروری کام ہوگا. آدم کو اندر بھیجنے کے بعد اس نے اپنا رخ نوح کی جانب کیا تھا, تو جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. نوح, تم فارغ ہی ہو تو میرا بھی ایک کام کر دو. مطلب کہ اپنے کام کے لیے جا ہی رہے ہو, مصروف انداز سے کہا تھا, اور اپنے ہاتھ میں پکڑے پیسے اس کے سامنے کیے تھے. نوح کی نظروں نے اس کی ہتھیلی تک کا فاصلہ طے کیا تھا. راہداری میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے, لیکن وہ دونوں کے تاثرات مختلف تھے. فاطمہ کے چہرے پر نامعلوم سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی. کیا کام ہے؟ پیسوں کو نظر انداز کرتے کام کی بات کی تھی, لیکن اس نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا تھا, یوں جیسے اسی بات کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرے گی. کچھ نوٹس کاپی کروانے ہیں, فائل تمہیں واٹس ایپ کی ہے. ہنوز ہاتھ اس کے سامنے کیے رکھا تھا. جبکہ وہ اس کی بات سن کر وہ جانے لگا تو وہ اس کے سامنے چلی آئی تھی. اس سے ناسمجھی سے دیکھنے پر اس نے دوبارہ پیسے سامنے کیے تھے. پیسے لیتے جاؤ, نوکری تو ہے نہیں تو پھر کہاں سے کرواؤ گے؟ پیسے نہ تھامنے پر فاطمہ نے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمانے چاہے تو بھدک گیا. ناگواری سے اس عمل کو دیکھا تو جو پیسے پکڑانے پر بزد تھی. یہ پیسے اپنے پاس رکھو, نوٹس تمہیں مل جائیں گے. نوکری کا تانا مارنا ضروری نہیں تھا, پیسے ہیں میرے پاس. اسی کی مٹھی کو واپس بند کیا تھا, لیکن وہ ہنوز سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی. جو تمہارے پاس پیسے ہیں وہ تمہارے اپنے کمائے نہیں ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ تم چچا کے پیسوں سے مجھے کاپی کروا کے دو. اگر تم کروا کے دو گی تو پیسے تمہیں لینے ہوں گے, ورنہ مجھے نوٹس چاہیے ہی نہیں. وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے اپنا موقف واضح کرتے اس نے فیصلہ بھی سنایا تھا. نوح ادھر ہی کھڑا رہا تھا, جو اسے غیر معمولی لگا تھا. وہ ٹھیک لگا تھا. کچھ تو مسئلہ ہوا, وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. میرے پاس جو پیسے ہیں وہ میں نے ابا سے نہیں لیے, بلکہ کرکٹ میچ میں ملی انعامی رقم ہے, تمہارے چچا صاحب کے نہیں ہیں. اس نے جھوٹ بولا تھا. وجہ جاننا چاہتا تھا ہوا کیا ہے. اس کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی اور جاتے ہی کہہ گئی, مجھے نوٹس نہیں چاہیے. جب سچ میں پیسے کما کے لاؤ گے تب بے شک لا دینا. غیر مبہم انداز تھا اس سے تب چڑھی تھی. مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ غصے سے باہر نکل گیا تھا. رات کے کھانے کے بعد بیبی نے جنت کو دونوں چچاؤں اور کل دوپہر کے کھانے کی دعوت دینے بھیجا تھا. اس سے پہلے کہ ذوالفقار اور ان کی بیگم بیبی کے پاس آتے انہوں نے خود ہی بلا بھیجا تھا. پہلے وہ ذوالفقار چچا کے گھر گئی تھی اور پھر کلیم چچا کے ہاں گئی تو نوح کو غصے سے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تھا. اس کے ہاتھ میں وہ نوٹس تھے جو فاطمہ نے کاپی کروانے کو کہا تھا, اور اس نے گھر آتے ہی آدم کے ہاتھ بھیجے تھے جو اسے باہر ہی مل گیا تھا. نوح رکو, کدھر جا رہے ہو؟ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا کیونکہ فاطمہ نے آدم کے ہاتھوں ہی واپس بھجوا دیے تھے. جنت کی آواز پر وہ رکا تھا لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا. کسی کام سے جا رہا ہوں. دوسری طرف منہ کیے ہی اس نے جواب دیا تھا. کتنی دیر لگے گی؟ جنت نے پوچھا تو وہ چند منٹ کا انتظار کرنے کا کہہ کر چلا گیا تھا. وہ بھی گھر کے اندرونی جانب بڑھ گئی تھی جدھر ٹی وی لاؤنج میں چائے کا دور چل رہا تھا. وہ بھی انہی کے پاس بیٹھ گئی تو کچھ دیر بعد نوح بھی واپس آ گیا تھا, اور اب اس کے ہاتھ خالی تھے جبکہ چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی. چچا, ہم ذرا دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں نوح کے ساتھ, میں, ہانیہ اور فاطمہ. انہیں اطلاع دینے کے بعد وہ گھر سے نکلنے لگے تو فاطمہ کے ذکر پر وہ جذبہ ہوا تھا کیونکہ ابھی وہ گرما گرم بحث کر کے آیا تھا اس سے.
میں فاطمہ کو بلاتی ہوں۔ جنت ان کے گھر گئی تھی جبکہ وہ دونوں دروازے کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ نوٹس نوح کے ہاتھ میں تھے اور یہ جلے کیسے ہیں؟ چچی سے پوچھتے وہ کمرے میں آئی تھی جبکہ وہ کچھ دیر قبل وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ جب چچی کو دعوت دے کر گئی تھی، چچی نماز کے لیے اٹھ گئی تھی اور آدم ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہا۔ ان کے بتانے پر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر جلے نوٹس پر پڑی تھی جو وہ نوح کے ہاتھ میں دیکھ چکی تھی۔ اس کی حیرانگی بجا تھی۔ نوح نے جلائیں، بھرائی آواز میں کہتے اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا اور انہیں اٹھا کر ٹیبل کی دراز میں رکھ کر اس کے اندر رکھ دیا تھا۔ فاطمہ کا بازو پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور سختی سے دریافت کیا تھا، کیوں کیا ہے اس نے ایسا؟ سوالیہ نشان تھا کہ نوح نے ایسا کیا ہی کیوں؟ اس نے آنکھیں میچتے کچھ دیر پہلے کے لمحوں کو لفظوں میں دہرایا تھا۔ وہ کچن میں برتن دھو کے نکلنے لگی تھی جبکہ چائے اپنے آخری مراحل میں تھی۔ نوح غصے سے کچن میں داخل ہوا تھا اور نوٹس اس کے سامنے شیلف پر پھینکنے کے انداز میں پھینکے تھے۔ واپس کیوں بھیجے؟ مٹھیاں بھینچتے غصے سے اس نے پوچھا تھا۔ میں نے کہا تھا مجھے نہیں چاہیے۔ اپنا رخ موڑتے اس نے چائے کپ میں ڈالی تھی اور ساس پین کو سنک میں دھونے کے لیے رکھا تھا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ بمشکل اپنے غصے کو قابو کرتے اس نے پوچھا تھا۔ فاطمہ سکون سے واپس پلٹی تھی اور اسے دیکھا تھا، پھر ان نوٹس کو چائے کے کپ کو ادھر ہی رکھتے نوٹس اس کے ہاتھوں میں تھمائے تھے۔ مجھے کوئی بھی ایسی چیز قبول نہیں ہے جس میں تمہاری کمائی شامل نہ ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ کیوں؟ میرے باپ کی کمائی حرام کی ہے؟ اس نے تلخی سے پوچھا تھا۔ چچا کو درمیان میں مت لاؤ۔ دوبارہ اپنا کپ لے کر وہ کچن سے جانے لگی تھی جب وہ اس کے سامنے آیا تھا اور اب کے بعد تاثرات بہت سخت تھے۔ درمیان میں تو تم لے کر آئی ہو، اور یہ پکڑو نوٹس۔ لینے نہیں تھے تو کہتی مت، لیکن یہ اب تمہیں لینے ہی ہوں گے۔ اس کے ہاتھ میں تھمانے چاہے تھے جب وہ پیچھے ہٹی تھی اور نوٹس نیچے گر گئے تھے۔ مجھے نہیں چاہیے۔ تمہاری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی ہے کیا؟ وہ بھی اب غصے سے بولی تھی۔ نوح خاموشی سے جھکا تھا، نوٹس اٹھائے تھے اور انہیں جلدے چولہے پر رکھ دیا تھا جسے وہ بند کرنا بھول گئی تھی، اور خاموشی سے باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ ششتر سی اس کا ری ایکشن دیکھ رہی تھی۔ چاروں لوگ خاموشی سے چلتے جا رہے تھے۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی جبکہ اس تاریکی کو کم کرنے میں چاند پیش تھا، جس کی وجہ سے راستہ اندھیری رات میں سجھائی دیتا تھا۔ سڑک کی ایک جانب نہر تھی جبکہ دوسری کے تار میں درخت تھے اور درخت کے پار دور تلک فصلیں تھیں۔ فاطمہ اور نوح بالکل خاموش تھے جبکہ ہانیہ اور جنت وقتاً فوقتاً بات کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ گودام تک آ پہنچے تھے جب جنت کے اشارے پر ہانیہ فاطمہ کو لے کر ٹرک کی جانب گئی تھی، جدھر منشی چچا ابا جی کے ساتھ کھڑے سبزی کی باقی گاڑیوں کی تعداد بھی گن رہے تھے اور کچھ بحث بھی کر رہے تھے۔ نوح، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اس کے اونچا بولنے پر وہ چونکا تھا۔ کیا کہا ہے؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بازو کو پکڑ کر کچھ دور پڑی چارپائی کے پاس لے کر گئی تھی۔ اسے سامنے بٹھانے کے بعد خود کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ابا نے اپنی جانب آتی ہانیہ اور فاطمہ کو دیکھنے کے بعد ایک نظر انہیں بھی دیکھا تھا، پھر واپس اپنی نظریں دوسری جانب مرکوز کر لی تھی۔ تمہارے اور فاطمہ کے درمیان کیا مسئلہ ہے؟ بجائے اس کے وہ آئیں بائیں شائیں کرتا، اس نے ڈائریکٹ بات کی تھی اور وہ بھی جان گیا تھا کہ فاطمہ صاحبہ بتا چکی ہیں۔ فاطمہ تمہیں سب بتا چکی ہے تو اب مزید کیا جانے؟ تلخی سے اس نے کہا تھا۔ جب جنت نے اسے گھورا تھا مزید تو وہ قدرے ٹھنڈا پڑا تھا کیونکہ جنت کی ایک تنبیہ ہی کافی تھی۔ جنت نے دوبارہ بات شروع کی تھی۔ یہ سب تو میں جان گئی ہوں، لیکن یہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس نے تم سے ایسا کیوں کہا ہے؟ مدعے کی جانب اس نے توجہ دلائی تھی تو وہ بھی جھنجھلایا لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کیوں کر رہی ہے، اور سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ تم جانتی ہو؟ اپنی نظروں کو اس نے دور فاطمہ پر جمائے کہا تھا، جواباً جو ابا کی کسی بات پر ہنس رہی تھی، اور وہ لوگ اب ان کی جانب ہی مڑے تھے جب جنت نے اس کی نظروں کو وہاں تک جاتے دیکھا تھا اور پھر اسے دیکھا تھا جس کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا تھا۔ تو یہ بات سچ ہے، تم وجہ جانتی ہو؟ سوری یار، اس وقت غصے میں تھا۔ اس کی خاموشی پر نوح نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تھی اور شرمندہ بھی تھا کہ غصے سے بات کی تھی اور غلط کیا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر کرسی سے ٹیک لگا گئی تھی۔ نوح نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا لیکن جانتا تھا وہ اسے کبھی نہیں بتائے گی۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ بھی تم ہی ڈھونڈو گے، بجائے دوسروں کو بتانے اور ان سے پوچھنے کہ اپنے مسائل اور ان کے حل خود تلاش کرنے چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو نوح کلیم، اگر اب تم نے اس سے غصے سے بات کی تو مجھ سے بچو گے نہیں، کیونکہ غصے میں ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنا غصہ گھر کی عورتوں پر اتارنا شروع کر دیں۔ ہمیں اپنی بات سمجھانے کے کم از کم 101 طریقے آنے چاہیے۔ اگر 100 ناکام ہو جائے تو غصہ آخری ہونا چاہیے، لیکن یہ انتہائی غلط فعل ہے کہ آپ گھر کی عورتوں پر اس لیے غصہ کریں کہ آپ ان سے افضل ہیں اور آپ مرد ہیں۔ یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، اس سے بھی معافی مانگو۔ جب بھی کسی کو غصے سے مخاطب کرنا ہوتا تو ہمیشہ اس کے پورے نام سے مخاطب کرتی تھی اور مقابل کے لیے یہ ایک تنبیہ ہوتی تھی، اور اب اگر جنت نے اسے تنبیہ کی تھی اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اس کی غلطی آخری ہونی چاہیے، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ وہ سر اس بات میں ہلا کیا تھا، اس کی باتوں میں سچائی تھی، اور کون سا اتنی بڑی بات ہو گئی تھی جو وہ یوں غصہ کر کیا تھا۔
وہ خود بھی پشیماں تھا۔ تب تک ابا لوگ بھی ان کے پاس آ گئے تھے، جبکہ جنت اب اٹھ کر ذرا گودام کی اندرونی جانب چلی گئی تھی، جدھر اسے دھان کی مقدار کا جائزہ لینا تھا۔ کتنی خشک کروا کر بوریوں میں بھر کر رکھی گئی تھی اور کتنی باہر خشک ہونے کے لیے رکھی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ منشی چچا کے ساتھ گودام کے سامنے بڑے سے خالی گراؤنڈ میں خشک ہونے کے لیے پھیلائی گئی دھان کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ آدمی اب اسے اکٹھی کر رہے تھے تاکہ اوس سے دوبارہ گیلی نہ ہو جائے۔ اس نے جھک کر کچھ دانے اپنے ہاتھ پر رکھے اور ان میں سے چاول کا دانہ نکال کر چیک کیا تھا۔ وہ فوراً 2 میں ٹوٹ گیا تھا، مطلب کہ اسے ابھی اور دھوپ لگوانے کی ضرورت تھی۔ اسے مزید 2 دن دھوپ لگوائیں تاکہ اچھی طرح خشک ہو جائے۔ اب اس کے قدم کچھ دور آ کر رکے تھے۔ یہاں آج مٹی کا لیپ کروا دیا گیا تھا تاکہ کم وقت میں زیادہ دھان خشک کروائی جا سکے اور مٹی زیادہ اس میں شامل نہ ہو سکے، اس لیے مٹی کا لیپ کیا گیا تھا۔ گودام کے ایک جانب کنارے پر چاولوں کی کچھ مشینیں بھی رکھی تھی جن سے چاول نکالے جاتے اور انہیں پھر الگ الگ کیٹیگریز میں رکھا جاتا اور شہر بھیجا جاتا۔ چونکہ مٹی کا لیپ آج ہی کیا گیا تھا، اسی لیے کچی مٹی کی خوشبو بہت اسٹرانگ تھی۔ وہ نیچے بیٹھی تھی اور ہاتھ پھیرا تھا، ابھی کل کا دن اسے بھی خشک ہونے کے لیے لگنا تھا۔ یہاں سے اٹھ کر وہ اب سبزی کی گاڑیوں کے پاس گئی تھی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے ان تمام مزدوروں کو دوبارہ بلایا تھا اور ان کے سامنے سبزی منڈی کال کی تھی، جدھر سے پازیٹیو رسپانس آیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اب وہ ایمانداری سے کام کر رہے تھے۔ منشی چاچا، یہ آخری گاڑی ہوگی نا سبزی کی؟ اس نے ساتھ کھڑے منشی چاچا کے ساتھ چلتے کہا تھا اور اب ان کا رخ ابا لوگوں کی جانب تھا جو ابھی تک وہیں بیٹھے تھے، غالباً اسی کے انتظار میں تھے۔ ہاں جی پتر، آخری ہے، بس کل سے ہل چلوا دینا کھیتوں میں، انہوں نے جواب دیا تو اس نے اپنی رائے دی تھی۔ آپ ایسا کریں، کل ہل رہنے دیں، کل بھینسوں کو وہاں چڑھنے کے لیے لے جائیں، اور بھی جو لوگ اپنے جانور چرانا چاہتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں، اور ہل 2 دن ٹھہر کے چلوا دیں۔ جب ہل چلوا دیا اور زمین کو پانی لگانا ہو تو گھر لازمی اطلاع بھیج دیجیے گا، کیونکہ بیبی کہہ رہی تھی انہیں لہسن لگانا ہے۔ رات کے 12 بج گئے تھے، خلاف معمول زیادہ دیر ہو گئی تھی، گھر سے ڈانٹ پکی تھی۔ جنت کو تو کام کی عادت تھی لیکن انہیں آج سننی پڑنی تھی، اور اب کہیں کہیں بادل بن رہے تھے، چاند کبھی چھپ رہا تھا اور کبھی نکل آتا تھا، جبکہ 2 کنال کے بنے گودام میں بلب چل رہے تھے۔ مزدوروں کے کام بھی آخری مراحل میں تھے۔ ابا ان کا کام ختم ہونے کے بعد ہی گھر لوٹیں گے، جبکہ انہیں اب واپس جانا تھا اور جنت کا خیال تھا کہ واپسی اب گاڑی پر ہی ہو جائے، کیونکہ بیبی سے عزت افزائی کی توقع تھی، لہٰذا گاڑی پر رات کی واپسی ہوئی تھی اور بیبی سامنے ہی کھڑی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئے تھے، اور اچھی خاصی کلاس لگی تھی لیٹانے پر، جس سے سوائے خاموشی کے سننے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور ان میں جنت عالم بھی شامل تھی۔ اسے بھی بیبی معاف نہیں کرتی تھی۔ بیبی کا شمار گاؤں کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کی سوچ پختہ ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں بدلتے، اگر اپنے اوپر ملمہ چڑھا بھی لیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ وہی ٹپیکل گاؤں کے کٹر سوچ والے ثابت ہوتے ہیں۔ یوں تو انہوں نے تبدیلی کو مان لیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ بہت کچھ نہیں جانتی تھی، جن میں بیٹیوں کا یوں کام کرنا تھا جیسے جنت عالم کو اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانا انہیں پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باپ دادا کی سپورٹ پر وہ خاموش تماشائی کا رول ادا کر سکتی تھی۔ لیکن جدھر گھر کے بڑوں کو وہ ٹھیک لگتی تھی وہ بھی ان کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور اس کی مثال سامنے تھی جو تمام لوگ لیٹ نائٹ لوٹے تھے اور پورے 15 منٹ بعد انہیں جانے کی اجازت ملی تھی، جبکہ بیوی اب بہوؤں کی بھی کلاس لے رہی تھی کہ اتنی دیر کیوں جانے دیا۔ بڑی شاہراہ پر اس کی گاڑی رواں دواں تھی، لیکن اس کی سپیڈ ذرا کم تھی کیونکہ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے اس کی نظر سڑک کے ایک جانب کھڑی گاڑی پر پڑی تھی۔ وہ چونکا تھا، چونکنے کا سبب کھڑی گاڑی نہیں بلکہ گاڑی کی نمبر پلیٹ اور اس کے پاس کھڑا وجود تھا۔ کال بند کر کے اس نے گاڑی ریورس کی اور اس گاڑی کے پاس بالکل آ کھڑی کی تھی جدھر کھڑا وجود گاڑی کا بونٹ اٹھائے کچھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل آیا تھا۔ عائشہ، اپنا نام پکارے جانے پر وہ ڈر کے سیدھی ہوئی تھی۔ جب نظر پکارنے والے پر پڑی تو ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ گاڑی کی جانب توجہ مبذول کی تھی، جسے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی پاس آ کھڑا ہوا۔ پیچھے ہو، میں دیکھتا ہوں، اسے پیچھے ہٹنے کا کہہ کر خود گاڑی کا معائنہ کر رہا تھا تو عائشہ رزاق کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھیں۔ اس نے تلخ نظر اس پر ڈالی تھی۔ آپ پیچھے ہٹیں، جب اتنے سالوں سے اپنے مسائل خود نمٹ رہی ہوں تو گاڑی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنا وقت برباد کرنے کی شیر دل صاحب۔ آخر میں اس کا لہجہ بھرا گیا تھا جس پر وہ منہ موڑ گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سوچا تھا جب بھی کبھی سامنا ہوگا وہ جذباتی نہیں ہوگی اور بات بھی نہیں کرے گی، کیونکہ رشتے تو سارے ختم ہو گئے تھے، لیکن وہ پہلے قدم پر ہی لڑکھڑا رہی تھی۔ گاڑی کو ورک شاپ پر لے جانے کی ضرورت ہے، تو میرے ساتھ آؤ، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ ڈرائیور کو فون کر دیا، آ کر لے جائے گا۔ بونٹ نیچے گرانے کے بعد خود آگے بڑھ کر اس کا بیگ گاڑی سے نکالا تھا اور گاڑی کو لاک کرنے کے بعد اپنے ڈرائیور کو کال کی تھی اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ ہنوز منہ دوسری طرف کیے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں تھی جب اس کے بیگ کو اپنی گاڑی کھول کر پچھلے سیٹ پر رکھا تھا اور پھر اس کے پاس آیا تھا جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر دوبارہ اپنی راہ پر چل دیتے تھے۔ عائشہ، چلو شاباش، بیٹھو گاڑی میں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا لی تھی
وہ اب اپنی گاڑی میں کی طرف منہ کیے کیوں سے رو رہی تھی. اس نے ٹیشو کا ڈبہ سامنے رکھا تھا اور وہ بھی کھل کر رو رہی تھی. کچھ دیر بعد وہ خود ہی چپ ہو گئی، لیکن ابھی بھی بہت سالوں کے آنسو اندر موجود تھے جو اتنی جلدی ختم نہیں ہونے تھے. بہت وقت درکار تھا. اس کے چپ ہونے پر شیر دل نے گاڑی گھر سے کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک سائڈ پر پارک کر دی تھی، جس کے اس کے گھر کے بالکل سامنے جدھر کچھ دن پہلے اس نے کھڑی کی تھی. رو کیوں رہی ہو؟ گاڑی گھر پہنچ جائے گی، اور میرے ساتھ جانے پر اگر مسئلہ ہے تو جھوٹ بول دینا کہ کسی دوست نے ڈراپ کر دیا. شیردل نے سامنے سڑک پر نگاہ جمائے سنجیدہ انداز میں کہا تو وہ دیکھ کر رہ گئی تھی کہ شیردل کہہ رہا تھا جس نے کہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے عائشہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گی. یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. وہ پھر رونے والی ہو گئی تھی. رونا بند کرو، لڑکیاں روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی ہیں، ورنہ ڈر بہادر اور سمجھدار اچھی لگتی ہیں. چھوٹی بچیاں ہر بات پر روتی ہیں، تم اب چھوٹی بچی نہیں اور کوئی بات نہیں، مصلحت کے تحت جھوٹ بول لیتے ہیں. تمہیں اب گھر چھوڑ دوں؟ اس کے دوبارہ رونے پر وہ قدرے نرم ہوا تھا. بات جیسے ختم کرتے پوچھا تھا. وہ ناراضگی سے دیکھ کر رہ گئی تھی. وہ لڑکیاں نہیں روتی ہوں گی جن کے بھائی نہیں مرتے، جن کے باپ بیمار نہیں ہوتے، جن کی مائیں مرے ہوئے بیٹوں کو ہر وقت یاد کر کے روتی نہیں ہوں گی اور بیٹیوں کو اگنور نہیں کرتی ہوں گی. ہاں وہ نہیں روتی ہوں گی. وہ بھی نہیں روتی ہوں گی جن کے ساتھ شروع سے ہی کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا. لیکن وہ روتی ہیں شیردل بھائی جن کے بھائی ان کا ساتھ چھوڑ دے اور انہیں راستے میں اکیلا چھوڑ دے. وہ روتی ہیں اور بہت زیادہ روتی ہیں. اس کے چہرے پر نگاہ جمائے عائشہ نے ضبط کے ساتھ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا. اس کے یہ سب کچھ کہنے پر شیردل کی آنکھوں میں تکلیف کے آثار پیدا ہوئے تھے اور اس نے آنکھیں بند کر کے انہیں چھپایا تھا. اپنے تاثرات مزید سپاٹ کر لیے تھے کہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا. پھر اپنا رخ اس کی جانب پھیرا تھا جو اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی. ایسے مت کریں بھائی، میں جانتی ہوں آپ بھی تکلیف میں ہیں. عائشہ تو بہادر ہے، بہت بہادر ہے. وہ ان سب کی وجہ سے نہیں روتی، بلکہ وہ تو اتنی بہادر ہے کہ اگر اسے لائٹ ہاؤس بھی چھوڑائیں تو وہ آسانی سے 3 مہینے گزار لے گی، کیونکہ وہ سہاروں کی عادی نہیں ہے. یہ جواب تم سوچتی ہو نا کہ جن کے پاس یہ رشتے نہیں ہوتے ہیں وہ روتے ہیں اور جن کے پاس ہیں وہ نہیں روتے، تو غلط سوچتی ہو. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس یہ سب رشتے نہیں ہیں، اس کے باوجود اب وہ اپنے مسائل خود حل کرتے ہیں، اپنے لیے خود کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے باپ بھائی نہ ہو تو وہ اپنے باپ بھائی خود بنتے ہیں. تاکہ میں تمہیں ایک ایسی لڑکی سے ملواؤں گا جس کے پاس سوائے ماں کے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت مضبوط عورت ہے. چلو اب گھر چھوڑ دو. چچی پریشان ہو رہی ہوں گی. اس نے باتیں بدل دی تھی، مطلب کہ اسے کوئی دکھ نہیں تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا. وہ دکھاوا کر رہا تھا کہ اسے فرق نہیں پڑتا ہے، اسے ہی تو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے. اس نے اسے سمجھایا تھا کہ سہاروں کی عادی نہیں بننا چاہیے، اپنے لیے خود کھڑے ہونا چاہیے. وہ چپ کر گئی تھی، بس اسے دیکھ رہی تھی. بہت عرصے بعد اسے دیکھا تھا. وہ ویسا نہیں رہا تھا جس سے پہلے تھا، پہلے سے سنجیدہ اور ریزرو سا ہو گیا تھا. سب جانتے تھے کہ شیردل کے بدلنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور وجہ سوچ کر وہ خود سے نظریں چرا کر رہ گئی تھی، کیونکہ سب سے بڑا ہاتھ انہی کے گھرانے کا تھا. گاڑی گھر کے سامنے رک گئی تھی. جو کہ داڑھی اسے دیکھتے گیٹ کھولنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا. آپ اندر نہیں آئیں گے. اپنے بیگ اٹھاتے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے قبل اس نے پوچھا تھا. مسکرا کر اگلی بار آنے کا کہہ دیا تھا تو وہ بھی سر ہلا گئی تھی اور خاموشی سے اتر گئی تھی. مجھے کب ملوائیں گے اس سے؟ جاتے ہی وہ پلٹی تھی اور دوبارہ ملنے کا بہانہ تراشا تھا. جب مجھے لگے گا کہ یہ وہی عائشہ رزاق ہے جسے عبداللہ دیکھنا چاہتا تھا، جو ہمارے گھر کا سب سے بولڈ بچہ تھی، جو کبھی کسی کے سامنے بھی نہیں روتی تھی، تب ملواؤں گا. اب تم پر منحصر ہے کہ تم کب تک ویسی بنو گی. اپنی آنکھوں میں چیلنج پیدا کرتے اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا تو وہ ناراض نظروں سے دیکھتی اندر چلی گئی تھی. پھر پلٹ کر جواب دیا تھا تو وہ بھی اس گھر کو دیکھ کر رہ گیا تھا. یوں کہیں نا، ملوانا نہیں چاہتے ہیں. کچھ جگہوں سے محبت غیر مشروط ہوتی ہے. آپ کے پاس بعض دفعہ اس جگہ سے محبت کی وضاحت نہیں ہوتی ہے، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ. کچھ دیر مزید وہاں کھڑے وہ گھر کو دیکھتا رہا تھا تو آنکھوں میں اداسی تھی. اچانک اس کی ذرا سی کھلے دروازے پر نظر پڑی تھی. کیوں لگا تھا کہ جسے کوئی بڑی دیر سے دیکھ رہا ہے. وہ تاثرات سپاٹ کرتا وہاں سے گاڑی نکال لے گیا تھا. کچھ دیر بعد گیٹ کا چھوٹا دروازہ بھی بند ہو گیا تھا. گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے جب اس نے دیکھا کہ پاپا لان میں ہے تو جان بوجھ کے دروازہ آدھا کھولے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ شاید کسی کال پر بزی تھی. اس کے سلام کا جواب بھی سر ہلا کر دیا تھا. وہ اندر آئی تو ماما کے ساتھ خالہ کو بیٹھے دیکھ کر اس کے تاثرات سخت ہوئے تھے. دور سے سلام کرتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ماما نے اس کے پیچھے سے ہی پوچھا تھا کہ گاڑی نہیں ہے، کس کے ساتھ آئی ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، شیردل بھائی کے ساتھ آئی ہوں. خالہ کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی ماں کو جواب دینے کے بعد کمرے میں چلی گئی تھی، اور جانتی تھی کہ خالہ کے مطلب کا جواب ملا تھا اور اب اچھا خاصا ہنگامہ ہوگا، وہ بھی خالہ کا پسندیدہ. لیکن خالہ ایک بات نہیں جانتی تھی کہ عائشہ رزاق کو ڈوز مل گئی تھی. کیا کہہ رہی ہے یہ؟ کیا بھول گئی ہے اس کا بھائی کس وجہ سے مرا تھا؟ اس کے بھائی کا قاتل ہے وہ، اور یہ پھر اسے کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہی ہے. شرم نہیں ہے اس میں؟ کیا پتا کل کو اسے برگلا لے. توبہ توبہ. خالہ کا انداز نفرت بھرا اور جارحانہ تھا. انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا سخت بول گئی ہیں.
ماما نے باجی کی زبان روکنی چاہی تھی لیکن اس کے آگے خندق تھی. بس باجی، میری بیٹی اور بھتیجے کے بارے میں آئندہ آپ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کریں گے. رخسانہ، آپ اپنی بہن کو کھانا کھلائے بغیر مت جانے دیجیے گا اور عائشہ کو میرے پاس بھیجیں. اندر آتے پاپا نے ساری بات سنی تھی اور پہلی دفعہ رخسانہ کی بڑی بہن کو جواب دیا تھا جس پر وہ حونک بنی دیکھ رہی تھی. یہ کایا کیسے پلٹی تھی اور رخسانہ نگاہ چڑا گئی تھی جبکہ رزاق احمد اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے. ضرورت نہیں ہے کھانے کی، جب ذلیل ہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیتی. رخسانہ، میں آتی ہی نا، میں تو تمہاری محبت میں آتی ہوں لیکن آئندہ نہیں آؤں گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارے گھر کی بے سکونی اور تمہارے بیٹے کی موت کا سبب وہ گھرانہ ہے جسے اب پھر سینے سے لگانے کو تم تیار بیٹھے ہو. اٹھتے ہوئے بھی وہ تیلی لگانے سے باز نہ آئی تھی اور رخسانہ اپنا سر تھامے ادھر ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی جبھی عائشہ کمرے سے نکل آئی تھی. خالہ، آپ کو ماما کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس ان کی فیملی ہے اور بہتر یہی ہے کہ آپ اب مزید آگ لگانا بند کر دیں کیونکہ شاید پاپا آپ کو گھر آنے سے بھی منع کر دیں. دروازے سے نکلتی خالہ کے کانوں میں یہ الفاظ ڈالنے اس نے ضروری سمجھے تھے. بس بہت ہو گیا، جتنا تباہ کرنا تھا کر لیا، جتنی بربادی پھیلانی تھی پھیلا لی، اب ختم ہونا چاہیے تھا. اور عائشہ رزاق نے اختتام کی جانب ہی قدم بڑھائے تھے. یہ میری بہن کا گھر ہے، جب چاہے آؤں گی. تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ دیکھو اپنی اولاد کو، میرے منہ کو آ رہی ہے، یہی پٹیاں پڑھا کے گیا ہوگا وہ. دیکھو اب تمہاری اولاد مجھے یہاں آنے سے منع کر رہی ہے. جاتے جاتے خالہ پلٹی تھی اور اپنی آنکھوں میں جھوٹ کے آنسو سموئے. پلٹ کے پھر وار کیا تھا جس پر ماما نے اپنا سر اٹھا کر سرخوتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. پھر بہن اور ایک زور کا تھپڑ عائشہ کو رسید کیا تھا. ان کے اس عمل پر وہ گنگ رہ گئی تھی. یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، کبھی توقع کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھیں پتھر آ گئی تھی. ماما نے اسے تھپڑ مارا تھا. ششتر خالہ بھی رہ گئی تھی کہ رخسانہ ایسا کرے گی. اسے تھپڑ مارنے کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے کمرے سے میں چلی گئی تھی. ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا جس کی بدولت دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھی، جبکہ خالہ بھی مزید تماشا کیے بنا وہاں سے چلتی تھی لیکن ایک کڑی نظر عائشہ پر ڈالنا نہ بھولی تھی. وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی تھی، پھر ماں کی دوائی اٹھائی ان کے پیچھے کمرے میں گئی تھی. خاموشی سے دوائی نکال کر ان کے سامنے کی تھی اور پانی کا گلاس بھی پکڑایا تھا. وہ بھی تھام گئی تھی لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا جدھر انگلیوں کے نشان واضح تھے. دوائی کھلانے کے بعد وہ کمرے سے نکل آئی تھی جبکہ ماما نے بھی نہیں روکا تھا. ان کے لیے یہ بات حیرت کی تھی کہ آج عائشہ نے ان کے تھپڑ مارنے پر بھی ایک آنسو نہیں گرایا تھا، جبکہ روٹین میں اگر وہ اسے ذرا سی بات پر بھی ڈانٹ دیتی تھی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھی. وہ اس وقت ریسٹورانٹ میں تھی جب اسے شیر دل کی کال آئی تھی. اس کے ساتھ نبا بھی تھی جو ملنا چاہتی تھی. اس نے ریسٹورانٹ آنے کا ہی بول دیا تھا. ریسٹورانٹ زمرد کی والدہ کی ملکیت تھا جسے انہوں نے آج سے بہت سال پہلے شروع کیا تھا. ان کی ذاتی ملکیت تھا جو بہت اچھی لوکیشن پر واقع تھا. زمرد کی والدہ اسی ریسٹورانٹ کی دیکھ بھال کرتی تھی جبکہ زمرد ایک سائیکالوجسٹ تھی اور اس کی پھپھو فارسٹ آفیسر. ان کی فیملی میں یہی 3 افراد تھے. والد کی زمرد کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی کفالت 2 عورتوں نے کی تھی، اس کی والدہ اور پھپھو نے. اس کی شخصیت بڑی بردباری اور سنجیدہ قسم کی تھی جس کی وجہ ان عورتوں کی تربیت تھی. عام لڑکیوں کی طرح وہ نہیں تھی. اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا اور یہ اگلے بندے کو ایک حد میں رکھنے پر مجبور کرتا تھا. سیلف کنٹرولڈ پرسن تھا. شیردل کی فیملی کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز تھے. وجہ زمرد کی پھپھو اور شیردل کے والد کلاس فیلو رہ چکے تھے اور ایک زمانے میں اس کی پھپھو شیردل کی والدہ کی پسند بھی رہ چکی تھی. شاید کسی وجہ سے ان کی شادی نہ ہو سکی تھی لیکن فیملی فرینڈز وہ اب بھی تھے. اسی لیے زمرد کی والدہ کے ایکسیڈنٹ کے بعد کے تمام معاملات میں شیردل کی والدہ نے بہت مدد کی تھی. چونکہ وہ ایک سیاستدان تھے اس لیے بہت سی جگہوں پر ان کا سکہ کھوٹا بھی چلتا تھا. ویسے بھی زمرد اور شیردل کے والد علی کے آپس میں بہت اسٹرانگ بانڈنگ تھی جس کی وجہ سے شیردل کے لیے سائیکیٹرسٹ کے بجائے زمرد سائیکالوجسٹ کو پریفر کیا تھا اور ان کا یہ حربہ کام کر گیا تھا. زمرد سے لیے سیشنز کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ بہت حد تک خود کو کنٹرول میں لے چکا تھا لیکن ابھی بھی کچھ مسنگ تھا جس کی وجہ سے اس کے زمرد کے ساتھ سیشنز چل رہے تھے. نبا اور زمرد کی بہت اچھی ہیلو ہائی تھی. اگر یوں کہا جائے کہ زمرد کی ان کی پوری فیملی سے اچھی دوستی تھی تو غلط نہیں ہوگا. نبا ایک فزیو تھراپسٹ تھی اور آج کل ایک پرائیویٹ کلینک میں جاب کر رہی تھی. اس کی جاب 9 سے 3 تک تھی اور زمرد اسے اپنی والدہ کی فزیو تھراپی کے لیے ہائر کرنے کا سوچ رہی تھی. جبھی وہ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ ریسٹورانٹ میں بنے اس کی والدہ کے آفس میں داخل ہوئے تھے. شیردل اس کی ماں کے ایکسیڈنٹ کی مسٹری کو سالو کرنے کی کوششوں میں تھا. اس لیے نبا کے وہاں بیٹھنے پر خود CCTV فوٹیج چیک کرنے چلا گیا تھا کہ اگر ایکسیڈنٹ ریسٹورانٹ کے بالکل سامنے ہوا تھا تو CCTV موجودگی ریسٹورانٹ میں بھی ہو اور باہر دوسری بلڈنگز کی بھی. نبا اس کے کہنے کی جیسے منتظر تھی اور فزیو تھراپی کے لیے فوراً مان گئی تھی. وہ اسی بارے میں بات کر رہی تھی جب ہاشم بھی وہیں آ گیا تھا. اسی نے اسے بلایا تھا. یہ زمرد کی والدہ کی کزن کا بیٹا تھا. بچپن سے ہی زمرد کی والدہ کا ان کے ساتھ بہت لگاؤ تھا کیونکہ واحد فیملی یہی تھی، اس لیے وہ ہر کام کے لیے حاضر ہوتا تھا.
لیکن اس کے باوجود اسے اپنے تمام کام کرنے کی خود عادت تھی۔ ابھی وہ انویسٹیگیشن کے لیے ہی ادھر آیا تھا جب آفس میں اس کے ساتھ نبا کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ پھر اس کے بلانے پر اندر آ گیا تھا اور نبا اس کی آواز پر چونکی تھی، پھر کندھے اٹھاتے اپنے موبائل پر جھک گئی تھی جبکہ کان ادھر ہی تھے۔ مجھے یہاں کے ان تمام لوگوں کے بیانات لینے ہیں جو اس وقت یہاں موجود تھے، چاہے وہ سٹاف ہو یا چوکیدار۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو۔ شیردل بھی واپس آ گیا تھا اور اسے دیکھنے پر ایک ناگوار تاثر ابھرا تھا جسے اس نے فوراً چھپایا تھا، لیکن اس کی آمد سے ہی وہ جان گیا تھا کہ محترم شیردل کو ہاشم نوید کی موجودگی کتنی بری لگی تھی۔ شیردل اور ہاشم کا جب بھی آمنا سامنا ہوتا تو شیردل بڑی اسٹرانگ فیلنگز اسے دیتا تھا کہ بھائی میں تجھے سخت ناپسند کرتا ہوں۔ ہاشم صاحب آپ کی انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج ادھر کی بھی چیک کرنی ہے۔ ہاشم کے ساتھ ساتھ وہ زمرد کے سامنے پڑے کھلے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب کیے مصروف سا بولا تو اسے تپ چڑھی تھی، لیکن وہ مسکرا گیا تھا۔ جی سر، ارد گرد کے تمام لوگوں سے ہو گئی ہے، بس زمرد کے ساتھ سٹاف ممبر سے چھان بین رہتی ہے۔ آپ کی سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھنے تک ہماری تفتیش مکمل ہو جائے گی۔ آئیں زمرد۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیردل کے ساتھ ساتھ زمرد سے چلنے کو کہا تھا جو شیردل کو لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے دیکھ رہی تھی، جس سے اس کے پاس ہی ٹیبل کے کنارے پر جھک کر دیکھ رہا تھا، جبکہ زمرد کی کرسی 2 قدم دور تھی۔ ہاشم کے کہنے پر وہ اٹھی تھی اور زمرد بھی اس کے ساتھ ہی تھی، جبکہ کمرے سے نکلنے سے قبل ہاشم نے مسکراتی اور شیردل نے اسے قتل کرتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دوپہر کا کھانا کینسل ہو گیا تھا کیونکہ خاندان میں فوتگی ہو گئی تھی، جدھر تمام بڑوں کا جانا ضروری تھا اور بیبی نے کھانے کو کسی اور دن پر ملتوی کر دیا گیا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے ابا نے جنت کو ذمہ داری سونپی تھی کہ انہیں کھاد کی کچھ کمپنیاں وزٹ کرنی تھی اسلام آباد۔ ابا ان کی جگہ پر چلی جائے کیونکہ نوح کو بھی وہیں جانا تھا تو اس نے حامی بھر لی تھی، جبکہ ان دونوں کے جانے کا علم جب ہانیہ کو ہوا تو اس نے فاطمہ کو بھی زبردستی تیار کروا لیا تھا تاکہ آب و ہوا بدل جائے اور طبیعت پر اچھا اثر پڑے۔ آفس سے نکلتے اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ پارکنگ میں پہنچتے جب گاڑی میں بیٹھا تو اس کا فون رنگ کیا تھا۔ کال پک کرتے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے نکلنے کے بعد اس کی سپیڈ مدھم رکھی تھی۔ بولو۔ بنا سلام کا جواب دیے اس نے سیدھا فون کرنے کا مدعا پوچھا تھا، جبکہ دوسری جانب نوح کلیم اس کے لہجے پر حیران ہوا تھا کہ یہ نمبر مطلوبہ انسان کا تھا یا کسی اور کا۔ تسلی کے لیے کان سے ہٹا کر موبائل نمبر چیک کیا تھا، پھر دوبارہ کان سے لگایا تھا۔ یہ روٹھی ہوئی محبوبہ جیسی ادائیں کیوں دکھا رہے؟ نوح نے اس کے روڈ انداز پر طنز کیا تھا، تب بھی اس کا انداز سنجیدہ ہی رہا تھا۔ بتاؤ کال کس لیے کی تھی؟ گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے اس نے پوچھا تھا تو دوسری جانب نوح کو تب چڑھ گئی۔ بڑا ہی میں بے مروت ہو گیا یار، افسوس کیا تھا لیکن مقابل پر اثر خاک ہوا تھا۔ اگر اگلے الفاظ میرے مطلب کے مطابق نہ ہوئے تو میں کال بند کر دوں گا۔ صالح یوسف کا سنجیدہ انداز ہنوز برقرار تھا تو نوح کلیم کو بھی تب چڑھ گئی تھی۔ تکلیف کیا ہے تجھے؟ اگر ملنا ہوا تو واسع بھائی کے گھر آ جانا۔ جانتا تھا کہ بات مکمل ہونے کے ساتھ ہی کال کٹ ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بے مروت انسان لحاظ تو ذرا بھی نہیں رہ گیا اس میں۔ اب وہ کڑ رہا تھا لیکن جو اطلاع دینا چاہتا تھا وہ دے دی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ان کی آمد سے واقف ہوگا۔ نو، ابا کو اطلاع دے دی ہمارے پہنچنے کی؟ کال بند ہونے سے قبل صالح یوسف نے یہ آواز سنی تھی۔ نوح نے اس بات میں گردن ہلاتے موبائل پینٹ کی جیب میں اڑسا تھا اور وہ چاروں گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے جدھر واسع کا ڈرائیور کھڑا تھا۔ ہانیہ، فاطمہ، جنت اور نوح اسلام آباد واسع بھائی کے گھر آئے تھے۔ جنت اور نوح کو کام تھا جبکہ فاطمہ اور ہانیہ گھومنے کے غرض سے اسلام آباد موجود تھیں۔ نور آپی کو بھیجو، بولو پاپا واک پہ جانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ رزاق احمد نے چھوٹی بیٹی نور کو عائشہ کو بلانے بھیجا تھا جس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور دوپہر سے ماں کو دوائی دینے کے بعد اپنے کمرے میں بند تھی۔ کھانا یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اب بھوک نہیں ہے اور اپنی اسائنمنٹ بنا رہی ہے لہٰذا کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اب جب رات کے کھانے کے بعد نور والدہ کے کہنے پر نہیں انہیں چائے دینے آئی تو انہوں نے عائشہ کو بلوایا تھا، وہ بات کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد گیٹ سے وہ دونوں باپ بیٹی نکل رہے تھے لیکن پارک تک پہنچتے ان کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ بینچ پر اسے بیٹھنے کی تاکید کرنے کے بعد وہ خود کہیں چلے گئے تھے اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 2 برگر اور کولڈ ڈرنک تھے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور ایک برگر اس کے سامنے کیا تھا جسے خاموشی سے تھام لیا تھا لیکن منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ شاید وہ منتظر تھی کہ اب کی دفعہ پاپا خود بولیں اور کہیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے برگر کی بائٹس لینا شروع کر دی تھی جبکہ وہ ہنوز تھامے بیٹھے تھے، کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ آدھا برگر ختم ہو گیا تھا لیکن خاموشی ابھی تک حائل تھی۔ اس نے سامنے سے رخ موڑ کر باپ کی جانب دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے، جو وقفے سے ان سے کولڈ ڈرنک پکڑ کر سپ لے لیتی اور پھر واپس پکڑا دیتی تھی۔ اس کے دیکھنے پر انہوں نے اپنا برگر اس کے سامنے کیا تو اس نے بھی اپنا ہاتھ اوپر کیے انہیں دکھایا تھا کہ ابھی اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ بالآخر انہوں نے بات کی پہل کی تھی کہ آج تو عائشہ بات کرنے میں پہل ہرگز نہیں کرے گی، یہ طے تھا۔ بھوک نہیں تھی۔ سادہ سے الفاظ میں سادہ سا جواب حاضر تھا۔ انہوں نے اپنی نگاہیں اب اس کے ہاتھ میں موجود برگر کی آخری بائٹ کی جانب کی تو وہ ان کا مطلب سمجھتے کندھے اچکا کر بولی تھی، اب آپ کی حق حلال کی کمائی کو ضائع تو نہیں کر سکتی تھی؟ یوں جیسے بھوک ابھی بھی نہیں تھی اور مجبوری میں کھا رہی تھی۔
سر جھکائے مسکراہٹ ضبط کی تھی کیونکہ عائشہ رزاق بھوک کی کتنی کچی ہے سب جانتے تھے۔ اس نے ان کا سر جھکا کے مسکراہٹ ضبط کرنا دیکھا تھا، پھر ناراضگی سے ان کے ہاتھ سے دوسرا برگر پکڑتے انہیں جتایا تھا، آپ اپنا منہ اوپر کر کے بھی ہنس سکتے ہیں، میں اپنا رخ موڑ لیتی ہوں۔ دوسرا برگر بھی اسی کے لیے تھا، اسی لیے اس نے خاموشی سے اسے بھی کھانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ چند لمحے پھر خاموشی سے سرکے تھے اس کے برگر ختم کرنے کے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کے خالی کین کو لے کر کوڑا دان میں ڈالا تھا اور پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے، جو اب منتظر تھی کہ مدعے پر آئے جس کے لیے باہر لے کر آئے ہیں۔ شیر دل سے کب ملی؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے بھی اپنا رخ مکمل ان کی جانب کرتے دیکھا تھا اور حرف بحرف سچ بتایا تھا۔ آج گاڑی خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے راستے میں دیکھتے گاڑی روک لی تھی اور گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ پہلے کبھی تم لوگوں سے ملنے آیا ہے؟ نور کے اسکول یا تمہاری یونیورسٹی؟ انہوں نے دور خلاؤں میں دیکھتے پوچھا تو ان کے لہجے میں اداسی گھلی ہوئی تھی، کوئی نادیدہ خواہش دبی ہوئی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں آئے، لیکن اب وہ آئیں گے ہم سے ملنے بھی اور آپ کے آفس بھی، اس لیے کہ وہ پہلے ملک میں نہیں تھے تو دور رہنا آسان تھا، لیکن اب وہ آئیں گے اور بار بار آئیں گے، اس لیے آپ انہیں مس کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ انہیں گلے لگا کر ان میں عبداللہ کی خوشبو محسوس کریں، ان کے چہرے پر عبداللہ کو دیکھیں، ان کی مسکراہٹ میں عبداللہ کی مسکراہٹ دیکھیں، جبکہ آپ اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ ماما کو تکلیف ہوگی۔ یہ جانتے ہوئے بھی آپ سب نے لوگوں کی باتوں میں آ کر ان پر غلط اور جھوٹے الزامات لگائے تھے، اب بھی آپ کو انہی کی باتوں کی فکر ہے، انہی لوگوں کی پرواہ ہے، جبکہ آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف شیر دل بھائی کے حصے میں آئی ہے، سب سے زیادہ نفرت انہیں وہاں سے ملی ہے جدھر سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا اور انہیں اپنے ہی بھائی اور دوست کا قاتل قرار دیا تھا۔ پاپا میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے اور نور کو یہ باور کروانے والے آپ دونوں ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دو بھائی ہیں، اور پتہ ہے عبداللہ کی وفات کے چوتھے روز سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ میرا ایک بھائی تھا جو مر گیا، اور پتہ ہے تب مجھے اتنا دکھ نہ ہوا، لیکن کیونکہ پہلی دفعہ آپ کے کہنے پر میں شیر دل بھائی کو بھائی مان سکتی ہوں، لیکن آپ کے کہنے پر انہیں اپنے بھائی ہونے سے انکار نہیں کر سکتی، تب مجھے اتنا دکھ نہ بھی ہوا تھا، لیکن پتہ ہے آج خالہ کی باتیں جیسے میرے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی تھی۔ اس نے باپ کے تھکے چہرے کو دیکھتے اپنے ہاتھ باپ کے ہاتھوں پر رکھتے ان کی نادیدہ خواہش کی تکمیل نوید دی تھی، جبکہ اس کی اگلی تمام باتوں کو وہ سن کے رہ گئے تھے، اس کے جواب میں ان کے پاس صرف خاموشی ہو سکتی تھی اور وہ خاموش ہی رہے تھے، جبکہ آخر میں بولے تو پھر ان کی حمایت میں اسے یہ بات چپ گئی تھی۔ تمہیں اپنی خالہ سے آج ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اپنی اتنی ساری باتوں کے جواب میں سننے کو ملا بھی تو کیا؟ اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان کے گھر جا کے ان سے معافی مانگ لوں گی اور ان سے کہوں گی کہ جب مرضی آپ ہمارے گھر آئیں اور میری ماں کے کان بھریں، میرے باپ کی کمائی اڑائیں اور مزید جاتے ہوئے ہمارے گھر کے سکون کو برباد کرتے جائیں۔ اگر آپ ایسے مجھ سے خوش ہوں گے تو میں ابھی واپسی پر ان کے گھر سے ہوتی جاؤں گی آپ کے ساتھ ہی، تاکہ آپ کو بھی تسلی رہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے اٹھا لیا تھا اور سخت تاثرات کے ساتھ اپنی بات ان تک پہنچائی تھی۔ اسے امید تھی کہ اپنے دل کی خواہش کو زبان پر لائیں گے، لیکن ان کے دل میں یہ خواہش اتنی شدید نہیں تھی کہ بیوی کی محبت پر غالب آ جاتی، جس کی وجہ سے انہوں نے بیوی کی ہر غلط خواہش پر خاموشی اختیار کی تھی۔ عائشہ نے تعصب سے دیکھا تھا اور اس کے دیکھنے پر انہیں اپنے رویے کا احساس ہوا تو شرمندہ ہوئے تھے۔ اب میں نے ایسا کب کہا ہے بیٹا؟ بس میں تمہاری ماں کو بے سکون نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو تھپ تھپاتے اپنا سر نیچے جھکا لیا تھا۔ یہ چوائس تھی پاپا، آپ کو ابھی بھی ماما کا خیال ہے، ان کی فکر ہے ان کو برا نہ لگ جائے، وہ دل پہ نہ لے لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان سے محبت ہے، ان کا خیال کریں، انہیں تکلیف سے بچائیں، لیکن صرف ایک انہیں بچانے کے لیے آپ باقی 10 رشتوں کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں یہ بھی تو سوچیں، جبکہ آپ کو باقی رشتوں کو بھی اتنی اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور آپ نے اتنے عرصے سے صرف انہی کا تو خیال کیا۔ جہاں تک آپ ماما کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تو جب شیر دل بھائی آپ کی دوائیاں گھر دے کر گئے تھے تو انہوں نے خاموشی سے رکھ لی تھی اور کوئی واویلا بھی نہیں کیا تھا، جبکہ ہم جانتے ہیں عبداللہ کی وفات کے بعد وہ بھائی کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی، اور ان کی ہمارے گھر کے باہر آمد اور ماما کی خاموشی حیران کن نہیں ہے۔ اب وہ بہت بدل گئی ہیں، وہ بھی دل سے چاہتی ہیں کہ بھائی اب گھر آیا کریں، ہم سے ملیں اور ہمارے ساتھ وقت گزاریں، جس کی تازہ مثال جب آج وہ مجھے چھوڑنے آئے تھے لیکن ماما نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، اور ماما کے پچھلے تمام رویے کی وجہ خالہ لوگ ہیں، یہ آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے ہمارے گھر آمد بند کر دیں، کیونکہ ہمارے گھر کی بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ ماما کی بہن کا ہی ہے، اور کیوں ہے یہ آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پاپا، اب آپ کو چاہیے کہ ماما کے ساتھ باقی رشتوں کو دیکھیں، انہیں بھی وقت دیں، کیونکہ قیامت کے دن صرف بیوی کے حقوق کے بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا۔ آج باپ کے ساتھ وہ ساری باتیں کرنا چاہتی تھی جو اتنا عرصہ اس نے خود آبزرو کی تھی، جنہوں نے اس کے اندر بہت سارے خلا پیدا کر دیے تھے۔ اپنے کسی عزیز رشتے کو ایک ہی رشتے کی اپنے سامنے فکر کرتے دیکھنا اور باقی رشتوں کو بھولتے اور اگنور کرتے دیکھنا کتنا تکلیف ہوتا ہے، یہ عائشہ رزاق نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور جھیلا تھا۔ وہ اب اسے دیکھ رہے تھے، ابھی بھی مضبوط نظر آ رہی تھی اور آج روئی بھی نہیں تھی،
کتنی ہی باتیں کر لی تھیں لیکن آنکھ نم نہیں ہوئی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ کچھ عرصے سے بھول گئے تھے، انہوں نے وہ کوتاہیاں کی تھی جنہیں عائشہ نے یاد کروایا تھا۔ وہ اتنا عرصہ خود کو حق پر سمجھتے رہے تھے اپنی ضمیر کو سلا کر، لیکن آج آئینہ عائشہ نے انہیں دکھایا تھا۔ انہوں نے تو صرف ایک ہی رشتے کو توجہ دی تھی اور باقی رشتوں کو بھول گئے تھے۔ یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ عائشہ تو بچپن سے بہت بہادر تھی، پھر پچھلے عرصے میں بات بات پر کیوں رونے لگ جاتی تھی اور وہ چپ بھی نہیں کرواتے تھے۔ ہم غفلت میں بعض دفعہ اپنے بچوں کو کتنا نقصان کر دیتے ہیں جانتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے بچوں کا رویہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے جسے ہم بدتمیزی خیال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں تو پاپا آئی ایم ویری سوری، لیکن آپ ہمارا بھی تو سوچیں، ماما کے ساتھ ہمارا بھی تو آپ پر حق ہے۔ میں بڑی ہوں، آپ کو فیل نہ بھی کرواؤں تو خیر ہے، لیکن نور چھوٹی ہے، اسے بہت زیادہ محبت اور پیار چاہیے جسے ہم نے عبداللہ کے بعد صرف نام تک ہی سنے۔ پلیز پاپا، ہمیں دوبارہ ویسا محبت اور احساس کرنے والا بننا ہے جیسے ہم پہلے تھے جب بڑے پاپا لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ میں چاہتی ہوں پاپا ہم ان سے دوبارہ ملیں، اپنے ددیال میں جائیں، ان سے وہی محبت جتائیں جو ہمارے دل میں ہے، بجائے ایک رشتے کی تکلیف کے احساس کی وجہ سے باقی 10 رشتوں کی محبت اپنا دیں۔ اس کے اندر سے آج ساری تلخی نکل رہی تھی جس نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ وہ پھر سے ویسی بننا چاہتی تھی جیسی وہ تھی۔ اس کے والد کی حالت یوں تھی کہ جیسے ساری عمر منزل پر پہنچنے کے لیے ایک راستہ چن لیں، لیکن اختتام پر پہنچ کر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو چناؤ ہی غلط تھا۔ آپ نے جو اتنی لمبی مسافت طے کی تھی وہ رائے گاہ گئی ہے۔ واپسی کا سفر خاموشی سے طے ہوا تھا، لیکن اس خاموشی میں مصلحت تھی۔ آنٹی کے ایکسیڈنٹ کا کسی پہ شک ہے؟ شیر دل نے کافی کی مہک کو محسوس کرتے گلاس ونڈو کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے سامنے کھڑی زمرد سے پوچھا تھا۔ نبا اور ہاشم چلے گئے تھے جبکہ شیر دل ابھی بھی یہاں تھا۔ اس نے کپ کو دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جس سے بھاپ نکل رہی تھی، جبکہ نظریں اس کی نیچے رواں سڑک پر اسی جگہ کو گھور رہی تھی جدھر کچھ دن قبل ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے اپنی نظر اور دھیان وہاں سے ہٹایا تھا اور اسے دیکھا جو جواب کا منتظر اسے دیکھ رہا تھا اور چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ شک نہیں، یقین ہے، اور اس کا ثبوت جیل میں بھی ہے جو دھمکی دینے آیا تھا کہ یہ تمام کام مہتاب مرتضیٰ کا کیا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر دوبارہ اپنی کرسی سنبھالتے اس نے کہا تو وہ اس نام پر چونکا تھا۔ گلاس ونڈو سے ٹیک لگائے اس نے دیکھا تو زمرد نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی کے آثار پیدا ہوئے تھے جنہیں زمرد نے نوٹ کیا تھا، لیکن وہ مطمئن تھی کہ اب شیر دل اس کا ہر حال میں ساتھ دے گا۔ ہاں، وہی مہتاب مرتضیٰ جو انکل کا حریف ہے، ابھی نیا ہی سیاست میں آیا، اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کی کرسی کا وارث ہوا ہے۔ اس کی مجھ سے دشمنی ہے کہ جب تک میں اس کے حوالے وہ نہیں کر دیتی جو وہ چاہتا ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچانے کی ہر طریقے سے کوشش کرے گا۔ اس نے حقیقت بتائی تھی۔ یہ سنتے شیر دل نے اپنا رخ بدلتے ایک دفعہ نیچے جھانکا تھا۔ پہلے جیسا منظر نہیں تھا، بدل گیا تھا۔ نہ وہ ٹریفک تھی، نہ وہ لوگ، اور نہ وہ وقت تھا۔ ہر لمحے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے تو یہ بھی بدل جائے گا، رکتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس وقت کے لحاظ سے فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آپ کا فیصلہ درست ہے یا نہیں۔ اس نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل اس کا دماغ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی سائیکالوجسٹ تھی، اس کے لیے شیر دل کو پڑھنا مشکل نہیں تھا، لیکن بعض دفعہ وہ جاپانی زبان میں لکھی ہوئی کوئی تحریر محسوس ہوتا تھا جس سے وہ نابلد تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی تھا۔ شیر دل کے موبائل کی رنگ ٹون نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ نمبر دیکھتے کال اٹھائی تھی اور رخ ایک بار پھر گزرتے مناظر کی جانب تھا۔ بزی ہوں، نہیں آ سکتا ابھی، اس نے مدھم آواز میں باپ کو انکار کیا تھا تو دوسری جانب سے وہ شعلوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ الو کے پٹھے، یہ جو میس پھیلایا اسے سمیٹو ورنہ میں کسی چیز کی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا، اور ابھی کے ابھی گھر آؤ، بزی کا بچہ۔ غصے میں لپٹی آواز نے اسے بے حد بدمزاج کیا تھا۔ اس نے کال بند کرنا چاہی تھی بنا جواب دیے، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، پاپا میں ایک حقیقت بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ جو ابھی ہے وہ کل نہیں ہوگا، اور جو ابھی اہم ہے کل وہ اہمیت کھو دے گا۔ جو ابھی بادشاہ ہیں وہ کل فقیر ہو سکتے ہیں۔ وقت جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، اور آج کے وقت کا تقاضا صحیح فیصلہ صحیح وقت پر کرنا ہے۔ میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن خیر، میں اپنا کال نبھاؤں گا، چاہے اس کی قیمت جان بھی ہوئی۔ میرے لیے کال سے بڑھ کر کچھ اہم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ آپ انتظار کر سکتے ہیں تو میں آدھے گھنٹے تک آتا ہوں۔ اپنی بات کو کچھ اس انداز سے اس نے ان تک پہنچایا تھا کہ وہ قدرے ٹھنڈے ہوئے تھے، ورنہ اس کے بنا بتائے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر وہ سیخ پا ہو رہے تھے۔ اس نے کال بند کرتے اسے دیکھا تھا جو فائل پر کچھ لکھ رہی تھی، اپنے کام میں منہمک تھی۔ اس کے دیکھنے پر بنا سر اٹھائے اسے مخاطب کیا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا، اس نے تصدیق کی تھی۔ ظاہر ہے، لیکن ان کی سروس بہت سلو ہے۔ میرے خیال میں 2 گھنٹے بعد تک پتہ چل جانا چاہیے تھا۔ خیر، بات کروں گا کہ اپنی سروس بہتر کریں۔ کرسی سنبھالی تھی اور میز پر پڑے بادام کے جار سے بادام نکالے تھے اور جانے سے پہلے وہ اسے کچھ پاور کروانا چاہتا تھا۔ تم کہیں بھی اکیلی نہیں جاؤ گی جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ گھر اور ریسٹورانٹ کے باہر 24 گھنٹے گارڈز ہوں گے، جبکہ ہسپتال جاتے ہوئے بھی تم گارڈز کے ہمراہ جاؤ گی۔ اجلت میں اپنے موبائل پر ٹائپ کرتے ہوئے ایک پرائیویٹ ایجنسی سے گارڈز کی تفصیلات کے بارے میں بات کر رہا تھا جن سے اس کے والد اسپیشل اپنے لیے ہائر کرتے تھے۔ آفس سے نکلنے سے قبل
اپنے کہے کے جواب میں خاموشی محسوس ہوئی تو موبائل سے نظریں اٹھائے اس نے اسے دیکھا تھا جو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی. اسے یہ سب نہیں چاہیے تھا. شیردل نے موبائل جیب میں ڈالا تھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھتے اپنا موقف واضح کیا تھا. مجھے اس تمام میں انوالو کرنے والی تم خود ہو اور جب میں انوالو ہو چکا ہوں تو تم سب کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے خوشی یا ناخوشی سے نبھانے دو. وہ ابھی خاموش رہی تھی لیکن کچھ سیکنڈ کے سوچا تھا. پھر دروازے تک پہنچنے پر اسے آواز سنائی دی تھی. اوکے. مارے باندھے ہاں کیسے کرتے ہیں یہ اس وقت کوئی شیردل سے پوچھتا. شیردل کے والد صاحب اس وقت اپنے گھر کے لیونگ روم میں ٹینشن سے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے. ماتھے کے 2 بل بڑے واضح تھے. 2 گھنٹے سے شیردل کو فون کیا تھا اور وہ ابھی تک نادار تھا. ٹانگیں چل چل کے شل ہو گئی تھی لیکن اس کی آمد کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے. بیٹی پاس صوفے پر بیٹھی سکون سے موبائل استعمال کر رہی تھی جبکہ بیوی ابھی ابھی لیونگ روم میں داخل ہوئی تھی. انہیں مسلسل میراتھن کا شوق پورا کرتے دیکھ کر ناراض ہوئی تھی. کافی کا کپ ان کے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا تھا جس پر انہوں نے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا. وہ 2 گھنٹے سے میری کالز کو اگنور کر رہا ہے جبکہ دشمن اس کی طاق میں ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں سکون سے بیٹھ جاؤں. اسے کال کریں اور بولیں اگر اگلے 5 منٹ میں میرے سامنے نہ ہوا تو اس دفعہ میں نرمی ہرگز نہیں برتوں گا. اور یہ کافی تب تک آپ انجوائے کریں. صوفے کے سامنے کانچ کی گول میز پر رکھے ان کے فون کی جانب اشارہ کر کے کہتے کافی کا مگ ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں وہاں سے نکل گئے تھے جبکہ وہ دیکھ کر رہ گئی تھی. پھر بیٹی پر نظر ڈالی تو وہ بھی کندھے اٹھکاتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی. بالآخر انہوں نے اپنا فون اٹھا کر شیردل کے نمبر پر کال کی تھی جس کے نتیجے میں وہ اگلے 5 کی بجائے 10 منٹ میں ان کے سامنے تھا. جب سے پھپھو آئی تھیں اس کی ان سے تفصیلاً بات نہیں ہو سکی تھی. گھر ریسٹورانٹ اور ہسپتال میں گھن چکر بن کے رہ گئی تھی لیکن آج اس کا موڈ تھا ان سے بات کرنے کا, اسی لیے ریسٹورانٹ سے جلدی نکل آئی تھی. یوں بھی اماں کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ابھی تفتیش جاری تھی, اسی لیے رات 10 بجے سے قبل بند کرنا لازمی تھا. ضروری ہدایات دینے کے بعد وہ جب نکلی تو گھڑی رات کے 7 بجا رہی تھی. گاڑی نکال کر جب مین روڈ پر ڈالی تو اسے کسی ان نون نمبر سے کالز آ رہی تھی. اس نے کچھ دیر اگنور کی تھی لیکن متواتر بجنے کی وجہ سے اسے اٹھانی پڑی تھی. اس کے اٹھانے پر کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی تھی. جب اس نے بند کرنی چاہی تو ادھر سے کوئی بول پڑا. بھاری لب و لہجہ تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید وہ خالی کمرے میں موجود ہے کیونکہ آواز گونج رہی تھی. کچھ عرصہ قبل آنے والی تمام کالز کی آواز سے مختلف آواز تھی. بھاری خوبصورت لہجہ تھا, ٹھہر ٹھہر کر سکون سے بولتا لہجہ جس کا اتار چڑھاؤ بات کی مناسبت سے تھا. یہ آواز وہ پہلی دفعہ سن رہی تھی. پہلے جتنی بھی دھمکی آمیز کالز موصول ہوئی تھیں وہ کسی اور آواز میں تھی. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اس نے کان ہٹا کر دیکھا تو نمبر پاکستان نہیں تھا, کیلیفورنیا کا نمبر تھا. پہلے وہ کنفیوژن کا شکار ہوئی تھی لیکن بعد میں اسے شک گزرا تھا. اس نے تصدیق کرنے کے لیے پوچھا تو یقین ہو گیا تھا. میں نے پہچانا نہیں. گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی تھی اور اب گاڑی کو گھر کی جانب موڑا تھا. کالونی کی سڑک پر رش نہیں تھا. کچھ لوگ چہل قدمی کے غرض سے باہر نکلے ہوئے تھے. اس نے گاڑی اپنے گھر کے باہر روک دی تھی. بڑے دکھ کی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ ہمیں بھول گئی ہیں. ہماری مہمان کو بنا ہماری اجازت کے ہمارے دشمنوں کے حوالے کرنے کے بعد ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ کون ہے. دل توڑ دیا ہے آپ نے. لہجہ شکایتی تھا اور آواز کا فسوں برقرار تھا. اوہ تو آپ اپنے بل سے نکل آئی ہیں. اگر نکل ہی آئے ہیں تو پھر سامنے آ کر مقابلہ بھی کریں. پھر چھپ کے بیٹھ کر خود کو بزدل کیوں ثابت کر رہی ہیں؟ تصدیق ہوتے ہی اس نے طنز کیا تھا. گاڑی میں بیٹھے رہنا بیکار لگا تھا لہٰذا نیچے اتر کر لاک کی تھی. پھر اسی سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی تھی. کتنا کڑوا بول لیتی ہیں آپ اور کیسے بنا جانے پرکھے بزدل کہہ رہی ہیں. اگر آپ سامنے آنے کی بات کر رہی ہیں تو آ جاتے ہیں. بس تھوڑا سا انتظار کر لیں کیونکہ میں ذرا ملک سے باہر ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ میرے آنے پر ہماری مہمان واپس کر دیں اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے آپ کی والدہ کے ایکسیڈنٹ کی معافی مانگ لوں گا. اپنے لہجے میں ذرا عاجزی لائے اس نے کہا تھا تو زمرد کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے. کیسے وہ عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ کی معافی مانگ لے گا. اس کا خون ابلنے لگ گیا تھا. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں تاکہ وہ پہلے سے بڑھ کر سننے اور بولنے کے قابل نہ رہے اور معذور ہو جائے. اور پھر جب آپ واپس آئیں گے تو آپ مجھ سے میری ماں کے اور میں آپ سے آپ کے بھائی کے ایکسیڈنٹ کی معافی مانگ لوں گی. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی کرتے ہیں. اچانک ہی اپنی ٹون کو سخت کرتے اس نے کہا تھا تو وہ جو بڑے سکون سے بول رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا. اچانک ہی اپنے ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی. شرٹ کے اوپر والا بٹن بھی کھول دیا تھا. موبائل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا تھا. اس کی بات کے جواب میں کچھ سیکنڈز لگے تھے خود کو کمپوز کرنے میں. دیکھیں اب آپ ہمارے جیسی بری تو نہیں ہے نا. آپ کہاں لوگوں کی خدمت کرنے والی ہیں, ان کی مدد کرنے والی اور مدد کے بعد انہیں ہمارے دشمن کے گھر تک پہنچانے والی. اور ہم کہاں کالے جرم کرنے والے. آپ ہم سے مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ تو رحم دل ہیں جبکہ ہم رحم دل نہیں. بس ہمارا مطالبہ مان لیں اور ہمیں وہ دے دیں جو ہمارا آپ نے لیا ہے. ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اس نے ابھی بھی اپنی آواز کو کھردری ہونے سے بچایا تھا. آواز کا اتار چڑھاؤ کیسے رکھنا ہے وہ اس سلیقے سے واقفیت رکھتا تھا. وہ بڑا شاطر تھا. ایسا جال بننا چاہتا تھا کہ مقابل اسے نرم دل ہی سمجھے, لیکن وہ کیا تھا وہ بخوبی جانتا تھا اور کسی حد تک زمرد بھی جان گئی تھی.
آپ کی سروس بہت فاسٹ ہے، پتہ بھی چل گیا کہ آپ کا مطلوبہ انسان کدھر ہے، تو پھر یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یوں ڈیل نہیں کیا کرتی۔ آئیں اور مل بیٹھ کر طے کرتے ہیں۔ اب بات جب ہی ہوگی جب آپ میں سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا حوصلہ ہوگا، کیونکہ بزدل لوگوں سے بات کرنا میں توہین سمجھتی ہوں۔ اپنا پیغام پہنچا کر کال بند کر دی تھی اور اس کے بعد ایک SMS شیر دل کے نمبر پر چھوڑ دیا تھا۔ ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تم جاؤ گی؟ وہ ایک فائل دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد آئی تھی اور اسے کھاد کے لیے کچھ کمپنیاں وزٹ کرنی تھی، اس لیے وہ اپنی پرانی تمام معلومات کو تفصیل سے دیکھ رہی تھی تاکہ چچا کی فیکٹری سے بھی جتنی فائدہ مند کھاد مل جائے بہتر ہوگا۔ نہیں، مجھے کام سے جانا ہے، مصروف سے انداز میں بغیر فائل سے نظریں ہٹائے ہانیہ کو جواب دیا تھا، جو کندھے اٹکاتی اوکے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک چائے کا کپ اس کے پاس لا کر رکھا تھا۔ ویسے ہمارا ارادہ صالح صاحب سے ملنے کا ہے، چلو بہانہ مل جائے گا، دروازے کے پاس جاتے جاتے پلٹ کر کہا تو اب کی بار اس نے فائل سے نگاہ بھی ہٹائی تھی اور اپنا رخ بھی موڑا تھا۔ اسے مجھ سے اور مجھے اس سے ملنے کے لیے کسی بھی بہانے کی تلاش نہیں ہے۔ اگر وہ ملنا چاہے گا تو بغیر بہانہ بنائے یہاں آ جائے گا، لیکن اگر اس کا دل نہیں ہے تو صاف اور واضح الفاظ میں انکار کرے گا۔ چائے کا آخری گرم گھونٹ حلق سے اتارتے اس نے واضح جواب دیا تھا تاکہ آئندہ اس موضوع پر کوئی بات شروع ہی نہ کرے، تو ہانیہ بھی مسکین شکل بنائے وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن پھر بھی اور سوال پوچھنے سے باز نہیں آئی تھی۔ تم نہیں ملنا چاہو گی؟ مجھے فی الحال اس سے ملنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب کی بار پھر نظریں فائل پر مرکوز تھیں، لہجہ مصروف سا تھا اور انداز بیاں سرسری سا۔ یہ اشارہ تھا کہ اسے مزید اس بارے میں بات نہیں کرنی ہے۔ وہ چلی گئی تو اس نے فائل اٹھا کر بیگ میں ڈالی تھی، اپنا موبائل اور کار کی چابی اٹھائے باہر نکلی تھی۔ کار رینٹ پہ لی تھی تاکہ جب گھر پر کوئی کار موجود نہ ہو تو اسے مسئلہ نہ ہو۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے ایک دو جگہیں اور بھی وزٹ کرنا تھیں، جنہیں سکون سے وزٹ کرنے کے بعد جب وہ فری ہوئی تو وقت لنچ کا تھا۔ نوح نے اسے کال کر کے اپنے ساتھ اکٹھے لنچ کی آفر کی تھی، بتایا تھا کہ صالح بھی ان کے ساتھ، اس نے منع کر دیا تھا اور واپس آ گئی تھی۔ آتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، پھر اس کی ان سب سے رات کے کھانے پر ملاقات ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں چائے پی رہے تھے، جب وہ کال سننے کے لیے اٹھی تو نوح بھی کچھ دیر کے بعد اس کے پیچھے آیا تھا۔ لان میں اسے دیکھتے کال بند کی تھی کیونکہ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھے وہ نوح کے بولنے کے منتظر تھی۔ تم نے آج صالح کی وجہ سے ہمارے ساتھ لنچ کرنے سے منع کیا ہے نا؟ سنجیدہ انداز میں وہ استفسار کر رہا تھا، جس پر جنت نے کندھے اٹکائے تھے، مطلب کہ ٹھیک، بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ زیادہ روڈ ہو رہی ہو اس سے؟ اس کے اطمینان میں رتی بھر فرق نہ دیکھتے وہ پھر بولا تو اس کے تاثرات سیکنڈز میں بدلے تھے۔ وہ تھوڑی آگے جھکی تھی، ہاتھ مضبوطی سے کرسی کے دونوں بازوؤں پر رکھتے، اس کا انداز پرسکون تھا، لیکن پرسکون انداز میں ٹھنڈک تھی۔ وہ ٹھنڈک اس نے الفاظ میں اتاری تھی۔ نوح کلیم، تمہیں لگتا ہے کہ لڑکیوں کی عزت نفس اتنی ہی ہلکی اور گئی گزری ہوتی ہے کوئی انہیں بنا بتائے کہیں چلا جائے اور پھر 10 سال بعد آ کر نارمل انداز میں بات کرنا چاہے تو وہ اس کی راہ میں پلکیں بچھائیں بیٹھی ہوں گی؟ اگر تم لوگوں کو لگتا ہے تو غلط لگتا ہے، اور تمہیں جو اسے ہمدردی کے مروڑ اٹھ رہے ہیں اسے بولو کہ بزدلی چھوڑے اور آئے مجھے ان 10 سالوں کی وضاحت دے۔ میں بات بھی کر لوں گی اور خدا کی قسم اگر سچا ہوا تو اس کی راہ میں پھول بھی بچھاؤں گی، لیکن بنا وضاحت کیے تو کبھی نہیں مانوں گی۔ تم جو مجھ سے اس کی وکالت کرنے آئے ہو تو بھول گئے ہو وہ 2 دفعہ بھاگا ہے، ایک دفعہ 10 سال قبل اور دوسری دفعہ 10 دن پہلے۔ چاہتا تو مجھ سے تب بات کرتا، اگر میں اس کی بات نہ سنتی تو پھر وکیل میرے پاس بھیجتا، اچھا لگتا، لیکن 10 سال میں نہ اس کا دل بدلا ہے نہ فطرت۔ ہمیشہ دوسروں کے ذریعے اپنے معاملات سلجھانا اسے اب بند کر دینا چاہیے، کیونکہ مجھے اسے ڈائریکٹ بات کرنی ہے، درمیان میں بنا کسی کو ڈالے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں تو انسانوں کی طرح آ کر یہاں آئے اور یہاں آ کر مجھ سے بات کرے۔ میں تو کبھی نہیں جاؤں گی، یہ طے ہے، کیونکہ 10 سال قبل بھی وہ بنا وضاحت کیے خود گیا تھا تو آنا بھی اسے خود ہوگا۔ یوں بھی 10 سال گزرے ہیں، ایسے اس کے فون کالز پہ یقین کر لو جو میں کبھی نہیں کروں گی۔ کیا پتا اس کی نظر بدل گئی ہو، دل بدل گیا ہو، مجھے اسے پرکھنا ہے، یوں تو ہاں نہیں کر سکتی۔ 10 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے، بدلنے کے لیے ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے، وہ تو پھر 10 سال بعد لوٹا ہے، تو میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ وہی صالح یوسف ہے جو جنت نوح اور صالح کی تکون کا حصہ تھا۔ جنت عالم کی باتوں نے نوح کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنت اتنا شدید رد عمل دے گی، اور اس کی تمام باتیں اسے حق لگی تھیں، اسی لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ اب وہ واضح طور پر صالح یوسف کو بھی ہری جھنڈی دکھانا چاہتا تھا کہ اسے اب اپنے معاملات خود سلجھانے چاہیے، نہ کہ دوسروں کو وکیل کر کے۔ اس نے ایک طویل بحث کے بعد جنت سے معذرت کی تھی کہ وہ یہاں غلط ہے، اسے ان دونوں کے درمیان بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے تفصیل بتاؤ۔ پورا آدھا گھنٹہ کی لان تان کے بات کرنے کے بعد پاکستانی باپ کا ثبوت دیتے انہوں نے آخر میں تفصیل پوچھی تھی، جس پر شیر دل نے ناراضی سے دیکھا تھا، پھر ان کے ساتھ صوبے پر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے یہی فکر آپ کو سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا، کہ تاکہ زیادہ وقت نہ آپ کا اور نہ میرا ضائع ہوتا۔ اپنی کمر صوفے کے ساتھ لگاتے شیر دل نے طنز مارا تو انہوں نے اسے گھور کے دیکھا، جس کا اثر خاطر خواہ نہیں ہوا تھا۔ شیر دل، میرے صبر کا پیمانہ لبریز مت کرواؤ، شرافت سے مجھے تفصیل بتاؤ۔ اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کے ٹیبل پر اس کے پہنچ سے دور پٹخا تھا، جس پر اس نے اپنے رزق کو یوں دوری پر دیکھتے باپ پر ایک تعصب بھری نظر ڈالی تھی کہ آپ اتنے ظالم نہ تھے۔
پوچھیں آپ کیا پوچھنا ہے؟ بالآخر وہ سنجیدہ ہوا اور آگے کو ہو کر بیٹھا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ، میں نے تمہیں کب کی کالز کی ہیں اور تم ابھی آ رہے ہو؟ کس والدہ ماجدہ کے پاس راحت فرما رہے تھے؟ ان کا انداز طنزیہ تھا اور سگار پیتے انہوں نے پوچھا تو وہ بے ساختہ استغفر اللہ کیا اٹھا تھا اور باپ کو ایک اور ناراض نظر سے دیکھا تھا کہ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے وارننگ دی تھی۔ اوکے میں بتاتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائے سیز فائر کیا تھا، پھر انہیں تفصیل بتانی شروع کی تھی کہ آپ کی کال کے بعد آنے لگا تھا۔ جب تھانے سے کال آ گئی 2 گھنٹے ادھر لگ گئے تھے، پھر زمرد کا SMS آیا تھا اور مزید وقت ادھر لگ گیا تھا۔ آخری بات اس نے سرسری بتائی تھی۔ کیا میں آخری کام کی نوعیت جان سکتا ہوں؟ ان کا غصہ اب جاتا رہا تھا، اس کے بتانے پر اب وہ ریلیکس تھے۔ سوری کانفیڈینشیل ہے۔ صاف انکار کی انہیں 100% امید تھی۔ ٹھیک ہے، میری اپنے ریسورسز سے میں پتہ کروا لوں گا، لیکن تب تک تم بغیر کارڈز کے کہیں نہیں جاؤ گے، یہ حتمی ہے۔ اور ہاں، اپنے قریبی کے لیے تمہیں میری پروٹیکشن کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا؟ اسے تنبیہ کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے تنزیہ پوچھا تھا جس پر وہ ناک سے مکھی اڑا گیا تھا۔ میں جاؤں؟ آپ کے ریسورسز بہت سلو ہیں، ان کا نیا ورژن ڈاؤن لوڈ کریں۔ کھڑا ہو گیا تھا باپ کے اندر تک اترتی نگاہوں سے بچنے کے لیے، اس نے پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔ بغیر گارڈز اگر کہیں گئے تو یہی گارڈز تم پر گولی چلانے سے باز نہیں آئیں گے، یاد رکھنا۔ ان کی تنبیہ خوفناک تھی جسے اس نے ہنکارہ بھرتے سنا تھا اور دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی جس کی مناسبت سے جاتی کڑکتی دھوپ کا فائدہ اٹھاتے بیبے نے پیٹیوں میں رکھے تمام بستروں کو ہوا لگوانے کے لیے نکلوایا تھا اور گھر کی تفصیلی صفائی ہو رہی تھی۔ بستر چھت پر چارپائیاں بچھا کر ان کے اوپر ڈال دیے تھے، جبکہ نیچے صفائی کا سیشن چل رہا تھا۔ جنت گودام میں تھی، وجہ وہاں سے گندم گھر کے لیے بھجوانی تھی جو کہ تینوں گھروں کے لیے ہوتی تھی اور وہیں سے صاف ہو کر آتی تھی، جنہیں بڑے بڑے پڑولوں میں ڈالا جاتا تھا اور مہینے کی من کے حساب سے نکالی جاتی اور آٹا پسوایا جاتا، کیونکہ گاؤں کے لوگ تھے، صاف چیزیں کھانے ان کے ذائقے میں شامل تھا۔ گھر کے لان میں پرانے لہسن کے ایک جوئے کو علیحدہ کیا جا رہا تھا جو کہ بیج کے طور پر پچھلے سال رکھا گیا تھا۔ یہ دیسی لہسن کے بیج تھا جس کی موٹائی قدرے کم تھی، لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا تھا۔ بیبے کو وہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی تھیں جو کہ گاؤں میں اگائی جاتی تھیں، اسی لیے ہر سال لہسن بھی اتنی مقدار میں اگایا جاتا تھا کہ پورا سال آسانی سے گزر جائے۔ ابھی بھی لہسن کے لیے کیاریاں بنوا دی گئی تھیں تاکہ لہسن لگا لیں، اور لہسن کے لیے بیبے ہمیشہ خود جاتی تھی تاکہ اپنی نگرانی میں یہ کروا سکیں۔ جنت گودام میں تھی جبکہ ابا دھان بیچنے کے لیے لے کر گئے تھے۔ اچانک ہی اس کو دیکھتے بیبے کو خیال آیا تھا کہ واسے بھائی کے گھر بھی چاول اور گندم بھجوانی ہے۔ ابا بتا کر گئے ہیں جنت کو بتا دے، کیونکہ واسے بھائی کا فون آیا تھا اور وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ ابا چاہتے تھے کہ یہ کام وہ اپنی نگرانی میں خود کروائے۔ ہانیہ پتر ادھر آ، ذرا میری جنت سے بات کروا۔ مڑ کر ان کے پاس آئی جو موٹے اور باریک لہسن کے جوئے الگ الگ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ان کے کہنے پر پاس بیٹھی خواتین نے ایسا ہی کیا تھا اور ہانیہ نے انہیں جنت کا نمبر ملا کر دیا تھا جسے اس نے دوسری جانب فوراً اٹھا لیا تھا۔ جی بیبے کہیے، میں سن رہی ہوں۔ دوسری جانب وہ لہسن کے لیے کیاریاں بنوا رہی تھی جن میں لہسن کے ساتھ دھنیا، گاجر، مولی، میتھی وغیرہ الغرض وہ تمام سبزیاں لگانی تھی جو سردیوں کی سوغات تھی۔ ان کی تاکید پر اس نے اچھا کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیبی، میں ابھی بھجواتی ہوں۔ اس نے ان کی تسلی کروائی تھی تو وہ فوراً نرم پڑی تھی۔ نہ میرا پتر، صرف بھجوانا نہیں ہے بلکہ خود لے کر جانا ہے، اور اچھے چاول اور گندم لے کر جانا۔ چاول انڈیا کرنل کے لے کے جانا۔ اپنے علاقے میں مشہور اور سب سے اچھے چاولوں کی قسم کا نام لیا تھا۔ بیبے نے مزید تاکید کی تھی۔ اس نے کلائی موڑتے وقت دیکھا تھا سہ پہر ہو رہی تھی۔ اس نے ان کی تسلی کرواتے کال بند کی تھی اور منشی چاچا کو بلواتے مطلوبہ گندم اور چاول تیار کروانے کا کہا تھا۔ کچھ دیر بعد فصلوں سے نکلنے تک گندم اور چاول تیار تھے۔ اس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے منشی چاچا چھوٹے ٹرالے میں لے کر آ رہے تھے۔ اپنی گاڑی اس نے گھر کے باہر کھڑی کی تھی جبکہ ٹرالے کو اندر بھیجا تھا۔ وہ جب اندر گئی تو بھابھی بہت خوش ہوئی تھیں اور اسے زبردستی چائے پہ روک لیا تھا۔ بھابھی اسے سی آف کرنے گیٹ پر آئی تھی جب سڑک پر سے نیلی گاڑی کی جھلک نظر آئی تھی۔ جنت اور بھابھی دونوں کی نظروں نے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ گاڑی کس کی ہے۔ بھابھی اسے سی آف کر کے چلی گئی تھی جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور کار سٹارٹ کی تھی، جبھی نیلی گاڑی نے اس کے ساتھ آ کر بریکس لگائی تھی۔ اس کی گاڑی کے شیشے اوپر ہی تھے جبکہ نیلی گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے تھے، اور گاڑیوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے صالح یوسف نے کھڑکی کا شیشہ بچایا تھا جسے اس نے نیچے کیا تو منظر واضح ہوا تھا۔ پیسنجر سیٹ پر جھکا ہوا تھا، آنکھوں پر براؤن رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا جو کہ بالوں کے رنگ سے میل کھا رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات نرم تھے جبکہ جو سنجیدگی چہرے کا مسلسل حصہ تھی وہ قائم تھی۔ اس کے سلام پر سر کے تخفیف سے اشارے سے جواب دیا تو اگنیشن میں چابی گھمائی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے اپنی گاڑی بند کر دی تھی جبکہ جنت گاڑی نکالنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے پوچھنے پر شیشے سے پیچھے سے دیکھتے اس کی جانب رخ کیا تھا جو سڑک پر گاڑی کھڑی کیے یوں پھیل کے بیٹھا تھا جیسے اس پوری سڑک کا مالک ہو۔ سڑک کے اطراف پر فصلیں تھیں جبکہ سڑک پر ایک وقت میں 2 ہی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی تھیں، وہ بھی مشکل سے، لیکن آسانی سے صرف ایک ہی نکل سکتی تھی۔ الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں۔ حال آپ کو میرا پتہ چل گیا تو اپنی گاڑی ذرا آگے پیچھے کر لیں، کیونکہ جس انداز سے آپ نے گاڑی روکی ہے میری گاڑی نہیں نکل سکتی ہے۔ پوری سڑک پر دونوں گاڑیاں کھڑی ہونے کی وجہ سے گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔
اور صالح یوسف کی گاڑی کچھ اس انداز سے کھڑی تھی کہ جنت کی گاڑی نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے اشارہ کیا تھا، صالح نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور اس کے کہنے پر بھی اس کا جانے کا ارادہ فی الحال نہیں تھا۔ پھر دوبارہ اس کی جانب دیکھا تھا۔ گاڑی بھی کر لیتا ہوں لیکن شرط کے مطابق میں یہاں ہوں، بتاؤ کب دوں وضاحت؟ سر کے بل آیا ہوں۔ اب کی بار اس کے چہرے کی نرمی مفقود تھی اور سنجیدگی برقرار تھی، ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھے اور چہرے کا رخ جنت عالم کی جانب تھا۔ صالح یوسف، میں ابھی مصروف ہوں، میرے کچھ مسئلے چل رہے ہیں، ان کا نمٹنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد اس معاملے پر بات کریں گے، تمہیں فی الحال انتظار کرنا ہوگا۔ کر سکتے ہو؟ بڑے ہی ٹھنڈے انداز میں اس کے کہنے پر صالح نے وقت پوچھا تھا۔ کتنا وقت لینا چاہو گی؟ اس نے بھی ترکی پوچھا تھا۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے صالح یوسف، اگر تمہیں جلدی ہے تو چلے جاؤ، مجھے جلدی نہیں ہے۔ یعنی جانا ہے تو جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر چلے گئے تو پھر سب ختم کر کے جاؤ گے اور واپسی کے سارے دروازے بند ملیں گے، یہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے ہی سارے الفاظ اس تک پہنچے تھے، وہ اس کے انداز پر مسکرایا تھا جسے جنت نے نہیں دیکھا تھا۔ اپنی گاڑی نکالنے سے قبل اس نے صالح یوسف کے الفاظ سنے تھے جنہیں سن کے لگا تھا کہ بعض اوقات درمیان میں جتنا بھی وقت آ جائے کچھ لوگ نہیں بدلتے ہیں، یا ان کا آپ کے احساس اور محبت نہیں بدلتی کہ بلکہ وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جنت عالم، میں تمہارا انتظار آخری سانس تک کر سکتا ہوں، یوں بھی 10 سال کی مسافت قدم پیچھے ہٹانے کے لیے نہیں کی ہے۔ جب تم کہو گی تو میں آ جاؤں گا، تب تک تمہارا منتظر رہوں گا۔ فیصلہ میرا نہیں تمہارا ہوگا۔ سی یو سون جنت عالم۔ گاڑی گیٹ تک پہنچ گئی تھی اور جنت عالم کی گاڑی ابھی ریورس ہی ہوئی تھی جب اسے منشی چاچا کی کال آئی تھی، اور جو سنا تھا وہ غیر متوقع تھا۔ اس نے بے ساختہ صالح کی جانب دیکھا تھا جو گاڑی سے باہر کھڑا کال سن رہا تھا۔ اس نے ہارن بجایا تو اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور کال بند کرتے اس کی جانب آیا تھا۔ گاؤں میں ایک مسئلہ ہو گیا، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ کچھ دیر کی سیریس گفتگو کو نظر انداز کیے وہ اس کے بیٹھنے کے منتظر تھی اور اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ فوراً اندر بیٹھا تو جنت نے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ جب وہ دونوں مطلوبہ گھر کے سامنے پہنچے تو کافی ساری عورتیں، مرد اور بچے اکٹھے تھے۔ منشی چچا بھی ادھر ہی تھے۔ اس کو دیکھنے پر ان کی جانب آئے تھے۔ پتر، پولیس بچی کو ساتھ لے گئی ہے جبکہ اس کی والدہ اور والد میں سے کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ یہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ بچی رو رہی تھی۔ پتر، آپ اسے واپس لاؤ، 2 دن بعد اس کی شادی ہے، وہ نمانی تو ہے بھی بے قصور۔ اگر عورتیں ایک دفعہ جیل چلی جائیں تو ہمارا معاشرہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ منشی چاچا کی بھتیجی لگتی تھی جس پر وہ اس کے سامنے رو پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ بندھے تھے جنہیں صالح نے کھولتے تسلی دیتے تفصیل دریافت کی تھی۔ آپ تسلی سے مجھے پوری بات بتائیں کہ کس وجہ سے وہ اسے لے کر گئے ہیں اور کیوں؟ عورتوں کا ہجوم ان کے گرد اکٹھا ہونے لگ گیا تھا۔ جنت بات کا پس منظر پہلے سے جانتی تھی، اس لیے خواتین سے تفصیل پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، جبکہ وہ بغور منشی چاچا کو سن رہا تھا۔ صالح منشی چاچا کے ساتھ عورتوں کے جھرمٹ سے قدرے دور کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ عورتوں کے شوق اور اشتیاق سے دیکھنے پر اسے الجھن ہو رہی تھی۔ صالح باؤ، میرے بھرا کے سسر کا بہت پرانا کیس چل رہا ہے، قتل کا، جس کا مقدمہ میرے بھرا پر بھی ہے، اور پولیس اسے پکڑنے آئی تھی، لیکن بھرا اور بھرجائی کی غیر موجودگی میں وہ اس نمانی کو لے گئی ہیں، جبکہ میرے منتوں اور ترلوں کو انہوں نے نہیں مانا۔ ابھی وہ لوگ ادھر ہی ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بس جلدی سے اسے واپس لے آؤ۔ کمزور آواز میں کہتے ہیں منشی چاچا کی آواز میں وہ دکھ نمایاں تھا کہ اگر بھتیجی گاؤں سے نکل گئی تو ان کی بھتیجی کی ہمیشہ گھر پر بیٹھی رہے گی۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ چاہے گاؤں کے ہوں یا شہر کے، ان کے نظریات بعض باتوں پر کبھی نہیں بدلتے اور اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑتے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گاؤں کے لوگ اپنے خیالات اور نظریات کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ چاہے بیٹی مر جائے اور بے قصور بھی ہو، لیکن ان کے خیالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ وہ اپنی جگہ پہ اتنے پکے ہوتے ہیں، آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لیں، سچ سامنے لے آئیں، قانون کا سہارا لے لیں، لیکن اگر وہ نہیں سننا اور ماننا چاہتے تو وہ کبھی مانے گا بھی نہیں، کیونکہ جیسے ان کا ماحول تھا اور ان کے خیالات تھے، انہوں نے کبھی سچ سننا سکھایا ہی نہیں تھا۔ اپنی مرضی کے فیصلے سننا اور ماننا ان کا وتیرہ تھا۔ صالح نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی اس گاؤں سے باہر نہیں جا سکے گی۔ اس نے جنت کو اشارہ کیا تھا، وہ بھی عورتوں سے معلومات دیتی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ منشی چاچا کو ساتھ لی۔ اب ان کی گاڑی گاؤں کے خارجی راستے پر تھی جدھر پولیس کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ 5 منٹ کی ڈرائیو پر انہوں نے پولیس کی گاڑیوں کو جا لیا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ منشی چاچا بھی گاڑی سے اترے تو پولیس کی گاڑیوں کے پاس کچھ مرد کھڑے تھے جو کہ گاؤں کے تھے، غالباً یہ اس بچی کے پیچھے آئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں میں یہ بات بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مصیبت کے وقت کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ بچی کو چھوڑیں گے، آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ جنت سیدھی پولیس کی اسی گاڑی کے پاس گئی تھی جس گاڑی میں اسے بٹھایا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھی فیمیل پولیس آفیسر چونکی تھی، لیکن یوں ہر کسی کے کہنے پر وہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ بی بی، اس کے والد پر 7 قتل کے مقدمے، آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں، جائیں آپ یہاں سے، خاتون پولیس آفیسر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ جنت عالم کے لہجے میں تپش کھلی تھی، ماتھے کے بل واضح ہوئے تھے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی، لیکن خود کو کمپوزڈ کیا تھا۔ جب بولی تو لہجے میں سنجیدگی اور ٹھنڈک تھی۔
میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ بچی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. اگر قصوروار اس کا باپ ہے تو اسے پکڑیں چتر سے جیسے مرضی، لیکن آپ اس بچے کو گاؤں سے باہر نہیں لے جا سکتے ہیں. اگر آپ حق پر ہوں تب بھی، کیونکہ ہماری بیٹیاں حوالات میں جائیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. آگے بڑھ کر اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر پولیس وین سے باہر نکالا تھا اور اس کے ہاتھوں میں لگی ہتھ کڑی اسی خاتون کی جانب کی تھی کہ کھولو اور دیکھو جتنے یہاں پر اب گاؤں کے معززین جمع ہیں ان کے سامنے اگر لے جا سکتے ہیں تو یہ لے جائیں. گاؤں کے اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو رہا تھا کہ کسی صورت بھی گاؤں کی بیٹی کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے، وہ بھی اس حال میں جب وہ بے قصور ہو. خاتون نے ابھی تک ہتھ کڑی نہیں کھولی تھی، جبکہ تب تک صالح یوسف میل آفیسر کے ساتھ کچھ دیر کی بحث کے بعد ان کی جانب آ چکا تھا. میل افسر کی اجازت پر ہتھ کڑی کھولی گئی تھی اور اب وہ بچی منشی چاچا کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہو چکی تھی، جبکہ صالح اور جنت سمیت کچھ افراد ابھی تک وہیں پولیس کے پاس کھڑے تھے. صالح صاحب، آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے رہا کر دیا، لیکن اب آپ کو اپنے کہے کے مطابق ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اگر ان کے خاندان سے کوئی بھی شامل نہیں ہوگا. پولیس آفیسر نے ان کی کچھ دیر کی بات کے پیش نظر کہا تو جنت نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا. یہ کس بارے میں بات ہو رہی تھی؟ صالح نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہا تو جنت نے عجیب کشمکش میں اسے دیکھا تھا. تم کیسے ان کے ساتھ جا سکتے ہو؟ صالح کی رضامندی پر ان کے ساتھ آئے گاؤں کے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اگر اس نے گاؤں کی بیٹی کو صحیح سلامت گاؤں واپس بھجوا دیا ہے تو یہی بہت ہے، لیکن اسے کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے تھوڑا دور جا کر کسی کو کال کی تھی. پولیس آفیسر صالح کا گاڑی میں بیٹھنے کا منتظر تھا. جب صالح 1 منٹ کی جنت سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ چند قدم دور چل کے آیا تھا. اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ وہ اس کے فیصلے پر خوش نہیں ہے. صالح نے آہستہ آواز میں کہا تھا، وہ اسی بات پر راضی ہوئے ہیں کہ اس بچی کے خاندان سے کوئی ان کے ساتھ جائے گا، ورنہ مجھے ان کے ساتھ کم از کم تھانے جانا ہوگا، کیونکہ وہ تھانے اطلاع مل چکی ہے کہ قاتل کے خاندان سے کسی کو گرفتار کیے. اگر وہ مجھے نہ لے کر گئے تو ان کے لیے پریشانی ہوگی. میرا جانا ضروری ہے کیونکہ میں ایک خاتون کو بچانے کے لیے دوسری خواتین کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. دھیمی انداز میں اس نے اپنی پولیس آفیسر سے بات کی تفصیل بھی بتائی تھی اور اپنا ارادہ بھی بتایا تھا جس پر وہ اٹل تھا. جنت نے بس اس کا چہرہ دیکھا تھا اور ایسا تاثر دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. صالح ہلکا سا مسکرایا تھا اور اس کے ساتھ پولیس وین تک واپس آیا تھا. پولیس آفیسر نے اسے دیکھتے بجائے پریزن وین میں بٹھانے کے اپنے ساتھ بٹھایا تھا. جنت ابھی تک وہیں کھڑی تھی اپنی گاڑی کے پاس، لیکن اپنی نگاہیں پولیس وین پر رکھی تھی. اس سے پہلے کہ وین چلتی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اس بچی کا باپ حاضر ہو چکا تھا. پولیس آفیسر نے اسے دیکھتے صالح کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترے تھے اور کچھ دیر کی بحث کے بعد صالح یوسف کو جانے دیا تھا، کیونکہ جب اصل مجرم حاضر ہو چکا تھا تو اسے لے جانے کی تک ہی نہیں بنتی تھی. پہلے بیٹی کی گرفتاری کا بھی علم نہیں تھا، لیکن جب علم ہوا تو وہ واپس آ گئے تھے اور اب وہ اپنی گرفتاری دے رہے تھے. مزید 10 منٹ کے وقفے کے بعد صالح یوسف ایک بار پھر ان کے ساتھ از خود جانے پر تیار تھے، کیونکہ لڑکی کے باپ نے گزارش کی تھی کہ بس بیٹی کی بارات کے دن اسے رہائی مل جائے، اس کے بعد وہ خوشی سے کیس کی سزا بھگتنے کو تیار ہے. اور صالح کے تعلقات کا اسے علم تھا، اس لیے ان کے اصرار پر صالح ان کے ساتھ جا رہا تھا. اور جنت کو اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ رات تک واپس آ جائے گا. وہ اس کے کہنے کے مطابق وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن گھر جانے سے پہلے منشی چاچا کے گھر گئی تھی. موسم بڑا خوشگوار لگ رہا تھا. کوہر کے بعد دھوپ نکلی ہوئی تھی اور ٹھنڈے موسم میں دھوپ کی موجودگی بڑا سکون دے رہی تھی. سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا. اسی مناسبت سے ہانیہ نے نوح کے ساتھ مل کر کپڑے دھونے کی ٹھانی تھی. وہ دھو کے رکھتی جا رہی تھی. نوح کپڑوں کو ڈرائر مشین سے نکال کر تار پر ڈال رہا تھا. صفائی والی بانو بھی 2 دن سے غیر حاضر تھی، اور جب بیبے لوگوں کی واپسی ہوتی تو گھر میں بغیر دھلے کپڑوں کا ڈھیر دیکھ کر انہیں کتنا برا لگتا تھا. کوئی حد نہیں تھی، اس لیے موسم کی مناسبت سے انہوں نے یہ کام خود کرنے کا تہیہ کیا تھا. آخری میلے کپڑوں کو مشین میں ڈالنے کے بعد ہانیہ اندر کی جانب گئی تھی اور نوح بالٹی اٹھا کر مشین کے پاس رکھ رہا تھا. جب فاطمہ ہاتھ میں ٹرے لیے لان میں آئی تھی، بالٹی مشین کے پاس رکھتے نوح نے اپنا رخ اس کی جانب کیا تھا اور چلتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا تھا. اس نے ٹرے سامنے کی تھی جس میں گاجر کا حلوہ تھا. نوح کے پکڑنے پر اس نے واپس جانا چاہا تھا، لیکن اس نے لان میں پڑی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا تھا کہ وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے. وہ خاموشی سے چل کر ادھر بیٹھی تھی، جبکہ وہ خود ٹیبل کے ساتھ ٹک کر کھڑا ہوا تھا. کوہنیوں تک کف فولڈ کر رکھے تھے اور پینٹ کے پائنچے بھی ٹخنوں سے کچھ اوپر تک فولڈ تھے. پاؤں میں لیدر کی چپل پہنے وہ مکمل گھریلو حلقے میں کھڑا تھا. فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ بولو اب کیا کام ہے، کیوں روکا ہے؟ اس نے انگلی سے گاجر کا حلوہ منہ میں رکھا تھا اور پھر اسے دیکھا تھا جو سوالیہ نظروں سے اس کے منتظر تھی. مجھے پتہ ہے ہمارا سب سے بیہودہ کام کیا لگتا ہے. مجھے پتا ہے تمہارا سب سے بیہودہ کام کیا لگتا ہے، اس نے اچانک عام سے لہجے میں پوچھا تھا. فاطمہ نے ابروج کہا تھا کہ کیا، لیکن زبان سے کچھ بھی نہیں بولی تھی. بچپن میں بچوں کے رشتے طے کر دینا دنیا کا بیہودہ ترین کام ہے، اور سب سے بڑھ کر بچوں کو اس سے آگاہ کرنا. عام سے انداز میں وہ یوں بات کر رہا تھا جسے ہیڈ لائن سنا رہا ہو. مجھے یہ کام بہت غلط لگنے کے باوجود بھی میں اس بلیک میلنگ میں آ کے اور دل سے مان بھی لیا. لیکن خیر چھوڑو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تم سے اس دن غصے میں بات کی اور نوٹ چلا دیا. میں نے غلط کیا، اس کے لیے آئی ایم سوری. مجھے غصے میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. عام سے لہجے میں بولتے ہوئے اچانک ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے سنجیدہ ہوا تھا. اس کی آنکھوں اور چہرے پر سنجیدگی واضح تھی اور فاطمہ کو بھی احساس ہوا تھا کہ اس کی بھی غلطی تھی. اسے یوں ضد نہیں باندھنی چاہیے تھی.
کہیں اور کا غصہ کہیں اور نکالا تھا. اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے اس نے سوچا تھا اٹس اوکے. غلطی میری بھی تھی لیکن میں کچھ تلخ ہو گئی تھی. اس کے چہرے پر بھی ملے جلے تاثرات تھے. نوح نے انگلی سے ہی پیالے کی ایک سائڈ ختم کر دی تھی. اس نے باقی کا پیالہ ڈھکتے ٹیبل پر رکھتے سیدھا ہوا تھا لیکن چہرے کے تاثرات ہنوز سنجیدہ تھے. جو بھی ہو کم از کم مجھے غصے میں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا جو غلط ہے. وہ ہر حال میں غلط ہے. میں اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے رویے کی وجہ مجھے لازمی بتاؤ. وہ خود کی غلطی مان رہا تھا اور اس کے سامنے اظہار بھی کر رہا تھا کہ غصے میں ہونے کا کم از کم یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ غصہ اپنی عورتوں پر اتارنا شروع کر دو. اور اگر آپ اپنی بات ایک طریقے سے نہیں سمجھا سکتے تو کم از کم آپ کے پاس اپنی بات سمجھانے کے 101 طریقے ہونے چاہیے. اس نے یہ بات باریک بینی سے سمجھی تھی. اس کے پوچھنے پر فاطمہ نے اچانک اسے دیکھا تھا جو کہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہے ورنہ وہ یوں بلا وجہ ایسے بیہیو نہیں کرتی ہے. اس نے کچھ سیکنڈز لیے تھے سوچنے کے لیے پھر ہانیہ کے ان تک پہنچنے سے قبل وجہ بتائی تھی. جنت بات کر رہی ہوں تم واپس آ گئے ہو. کال لاگ سے اپنا مطلوبہ نمبر نکالنے کے بعد اسے پش کیا تھا اور پھر اسپیکر پر ڈال دیا تھا. دوسری جانب سے کال اٹھانے کا انتظار کیے بغیر موبائل کو شیلف پر رکھتے فریج سے چائے کے لیے دودھ نکالا تھا. ساس پین میں دودھ ڈال کر چولہے پر رکھا تھا اور دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی تھی. اس نے فوراً اپنا تعارف کرایا تھا. میری یادداشت اور پورے خاندان میں صرف ایک ہی جنت ہے جسے میں جانتا ہوں اور وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے. اس کے تعارف پر اتنی سنجیدہ بنی ہوئی صورتحال میں بھی اس نے وہ کہا تھا جس سے جنت عالم کو یقین ہو جائے کہ صالح یوسف 10 سال گزرنے کے بعد بھی وہی صالح یوسف ہے. لیکن وہ جنت عالم تھی ایک فکرے پہ ہی کیوں مان جاتی. میں نے پوچھا کہ تم واپس آ گئے ہو. اس کی بات کے جواب میں اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا. کچن کی کھڑکی سے باہر کا گھپ اندھیرا صاف نظر آ رہا تھا. اسے بے چینی ہو رہی تھی لیکن اس پر واضح نہیں کرنا چاہتی تھی لہٰذا اپنا لہجہ سرسری رکھا تھا. صالح یوسف کے لبوں پر تبسم آیا تھا. ابھی نکلا ہوں واپسی کے لیے. سر درد سے پھٹ رہا ہے, چائے پلاؤ گی؟ اس کی تسلی کراتے اچانک کی فرمائش کی تھی. جنت نے خاموشی اختیار کیے رکھی تھی. ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا تھا اور صالح یوسف کے لیے یہ خاموشی ہاں تھی. میں آ رہا ہوں, چائے کے ساتھ کباب تو ہوں گے نا؟ اس کی خاموشی کو ہاں گردانتے صالح یوسف نے اچانک پوچھا تھا اور وہ جو آخری 2 کباب اپنے لیے تل رہی تھی انہیں دیکھا اور پھر صالح یوسف کی فرمائش پر غور کیا تھا. ایک لفظی جواب دے کر کال بند کر دی تھی. کچھ دیر بعد وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے کے ساتھ گنتی کے 2 کبابوں کے ساتھ لطف اندوز ہو رہا تھا. ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے والے صوفے پر بڑے تکلف سے بیٹھا تھا اور جنت عالم اس کے دائیں جانب سنگل صوفے پر موجود تھی. اس کے ہاتھ صرف چائے کا کپ تھا جبکہ صالح یوسف نے کانٹے کے ساتھ منہ میں کباب رکھتے اسے صرف چائے پیتے دیکھا تھا. جنت عالم ٹانگ پر ٹانگ رکھے سنگل صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے اس کی چائے ختم ہونے کی منتظر تھی جبکہ وہ اپنی چائے ختم کر چکی تھی. صالح نے چائے ختم کرنے کے بعد کپ ٹرے میں رکھا تھا اور ایک کباب اس نے جوں کا توں چھوڑ دیا تھا. وہ 2 کباب دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کباب وہ خود کھانے لگی تھی اور اپنے حصے کا رزق اس نے صالح یوسف کے لیے چھوڑا تھا اور صالح یوسف پر فرض تھا کہ وہ جنت عالم کو اپنے رزق میں شریک کرے. اس کے اٹھتے ہی جنت بھی اٹھی تھی, چائے کے لیے شکریہ ادا کیا تھا. ڈرائنگ روم کے دروازے پر وہ رکا تھا پھر سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا. مجھے ہمارے گھر کی چابیاں مل سکتی ہیں؟ میں آج رات اپنے گھر میں رکنا چاہتا ہوں. اس کے چہرے پر اچانک کی سنجیدگی آئی تھی اور آنکھوں میں کچھ ماضی کے لمحات ٹھہر گئے تھے. جنت اس بات میں سر ہلاتے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چلی آئی تھی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز سے چابیوں کا گچھا نکالا تھا. اسے لیے صالح یوسف کے سامنے کیا تھا. صالح یوسف نے چابیوں کو دیکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات بدلے تھے. کچھ نرمی لانی چاہیے تھی تاکہ جنت کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. وہ اس کے ساتھ باہر آئی تھی اور اپنے گھر کے درمیان وہ چوتھے گھر کے سامنے رکے تھے. صالح نے اسے دیکھا تھا. وہ بے خبر نہیں تھی. بعض دفعہ آپ صرف ایک نظر حال جان لیتے ہیں. آپ کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کے لیے صرف وہ ایک نظر کافی ہوتی ہے. صالح یوسف کے لیے بھی وہ ایک نظر ہی کافی تھی. اس نے اپنے ہاتھوں سے تالا کھولا اور ہاتھوں کی ہلکی سی لرزش کو جنت عالم نے قرب سے دیکھا تھا. باہر کا تالا کھول کر اندر کمرے تک آنے میں جنت اس کے ساتھ ہی رہی تھی. وہ ہر چیز کو نظروں سے دیکھ کر دل سے محسوس کر رہا تھا. اس گھر کے اندر اس نے 10 سال بعد قدم رکھا تھا. 10 سال میں کتنے دن, گھنٹے, منٹ اور سیکنڈز ہوتے ہیں, اس سے بے نیاز وہ ہر چیز کو چھو کر محسوس کر رہا تھا جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو. جنت لیونگ کے دروازے میں کھڑی ہو گئی تھی. رخ باہر کی جانب موڑ لیا تھا. کچھ دیر وہ وہیں رہی تھی پھر اندر کی جانب بڑھی تو وہ گھر کے ماسٹر بیڈ روم کے صوفے سے سفید چادر ہٹا کر وہاں بیٹھا نظر آیا تھا. دروازے میں کھڑی ہو کر اس نے آواز لگائی تھی, یہاں کی صفائی ہونے والی ہے, اگر تم نے رکنا ہے تو ہمارے ہاں رک جاؤ. وہ جو سر جھکائے بڑی گہری یادوں میں گم تھا اس کے بولنے پر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا. وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنی بات دہرانے پر صالح نے سر اوپر اٹھایا تھا. انداز ناسمجھی والا تھا جیسے اس کی بات سمجھ نہ آئی ہو. وہ ایک 29 سالہ مرد اس وقت بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا تھا. آج کی رات بھاری تھی اس کے لیے, بہت بھاری. میں نے کہا ہے کہ تم ہمارے ہاں رک جاؤ, یہاں کی صفائی ہونے والی ہے. اس کے بعد دہرانے پر صالح نے نفی میں سر ہلایا تھا. اٹھ کر کھڑکی کھولی تھی جیسے باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تھا اور صالح یوسف اس کے آگے کھڑا ہو گیا تھا. اپنی نگاہوں کو آسمان کے تاروں پر جمایا تھا.
اس گھر کی مالکن ہونے کی حیثیت سے میں تم سے اس گھر میں رکنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ کھڑکی سے ہٹ کر اس کے سامنے اچانک ہی اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ جنت نے اس کے دیکھنے پر اپنے ہاتھ سے چابیاں اس کی طرف بڑھائی تھی جو کچھ دیر قبل وہ باہر کے تالے سے نکال لائی تھی تاکہ مزید کمرے کھول کر وہ خود کو اذیت نہ دے، لیکن اب اس نے وہ صالح یوسف کے حوالے کر دی تھی۔ یہ گھر کاغذات میں بے شک میرے نام ہے، لیکن اس گھر کے مالک تم ہی ہو۔ صالح نے چابیاں اٹھا لی تھیں اور وہ وہاں سے نکل آئی تھی کیونکہ صالح یوسف تنہائی میں کچھ یادیں ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح ان کی ملاقات ناشتے پر ہوئی تھی۔ ابا لوگ بھی واپس آ گئے تھے، وہ بھی صبح 9 یہاں تھے، فجر کی نماز سے قبل ہی وہاں سے نکل آئے تھے اور ناشتے پر وہ سب جنت کے گھر میں اکٹھے تھے۔ جنت نے ناشتہ سیٹ کرنے کے بعد جب بانو سے صالح کو بلانے بھیجا تو ابا سمیت بیبی اور باقی سب بھی حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کب آیا۔ منشی چاچا کے بھائی کے کیس میں اسی نے کل ان کی بیٹی کو چھڑایا تھا اور رات اپنے گھر میں ہی رکا ہوا ہے۔ سب کے چونک جانے پر اس نے وضاحت کی تھی تو ابا کا چہرہ گلاب ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر سے اچانک ہی سفر کی تکان جاتی رہی تھی جسے جنت نے ٹیبل پر پانی کا جگ رکھتے بڑے غور سے ملاحظہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے ساتھ ناشتے میں شریک تھا جس کی آنکھوں کی سرخی سے واضح تھا کہ پوری رات وہ نہیں سویا تھا۔ سب بہت اچھے سے ملے تھے اور ابا بھی بہت محبت سے اس سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے اور دادا بھی وقفے سے کوئی بات کرتے تو بہت دھیمے انداز میں ان کی بات کا جواب دیتا تھا۔ ناشتے کے بعد جب بانو برتن سمیٹ رہی تھی تبھی نوح اور ہانیہ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں سے صاف لگ رہا تھا کہ ابھی جا کے چچی نے انہیں اٹھایا ورنہ 4 دنوں سے ان کی غیر موجودگی کا واضح فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ ہانیہ سلام کر کے اس کے ساتھ کچن کی جانب آ گئی تھی جبکہ نوح ادھر ہی ان کے ساتھ لیونگ روم میں بیٹھ گیا تھا جدھر دونوں چچاؤں اور دادا ابا کے درمیان وہ بیٹھا تھا۔ پچھلے 10 سالوں میں ابا کے ساتھ اس کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ جانتی تھی، لیکن چچاؤں سے اس کی ملاقات کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں تھا۔ دادا بھوکا پی رہے تھے، کچن کی کھڑکی لیونگ روم میں کھلتی تھی اور ایک باہر جس سے وہ یہاں کا منظر آسانی سے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ پاس بیٹھی ناشتہ تناول فرما رہی تھی جبکہ اسے بے چینی ہو رہی تھی کہ چچا کہیں کوئی بات نہ شروع کر دے۔ مزید بے چینی سے بچنے کے لیے وہ کھڑکی سے ہٹ گئی تھی اور ہانیہ کے سامنے بیٹھ گئی تھی، لیکن ہٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ منظر اب بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ تم نے ابا سے بات کرتے صالح بھائی کی آنکھوں کی چمک دیکھی ہے کبھی؟ ناشتہ ختم کرتے اچانک ہی ہانیہ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے دیکھی ہے اور بہت دفعہ دیکھی ہے۔ تم بھی کبھی غور کرنا، کچھ لمحے آپ باتوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں نا، اور وہ لمحے صرف آنکھیں بیان کر سکتی ہیں، تو یہ بات یہاں فٹ ہوتی ہے۔ ہانیہ نے ابھی صالح یوسف کو ابا کی جانب جھک کر بات کرتے دیکھ کر اسے کہا تھا اور اس نے اپنا اور اس کا چائے کا کپ سامنے رکھا جسے بانو بنا کر رکھ گئی تھی اور باقی سب کی چائے لے کر لیونگ روم میں چلی گئی تھی۔ جنت نے اس کے کہنے پر دیکھا تھا، وہ ابا کی کسی بات پر دھیمے انداز میں مسکرایا تھا اور ابا کی طرف دیکھتے اس کی آنکھوں کی چمک واقعی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اگر ہانیہ نے کہا تھا تو سچ کہا تھا۔ کچھ لمحے وہاں دیکھتے اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ تم نے امی لوگوں کی آمد کا بتایا نہیں؟ قسم سے بڑی عزت ہوئی، ابھی انہوں نے اٹھایا اور اچھی خاصی قوالی سنانے کے بعد یہاں بھیجا۔ ہانیہ نے چائے کی چسکیاں لیتے اپنا دکھڑا سنایا تھا۔ ابا نے اپنی آمد کے 15 منٹ قبل اطلاع دی تھی، اس لیے ناشتہ بنانے کے دوران یاد نہیں رہا۔ وہ چائے ختم کر چکی تھی اور ہانیہ بھی چائے کے کپ کو رکھ کر جانے کی تیاریوں میں تھی، اسی لیے فوراً نکل گئی تھی جبکہ جنت اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی اور ابا کو اطلاع دینے کی غرض سے لیونگ روم میں گئی تو صرف ابا اور صالح یوسف کو پایا تھا۔ دادا اور چچا لوگ نادار تھے۔ حیرانگی بچا تھی۔ ابا، آج مجھے رائس ملز کا دورہ کرنا ہے، میں جا رہی ہوں، آپ آرام کیجیے گا۔ گاڑی کی چابی ٹوکری سے اٹھاتے اس نے ابا کو اطلاع دی تھی جب صالح یوسف بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آمد سے قبل وہ نہ جانے کون سی گفتگو شنید کر رہے تھے کیونکہ دونوں کے چہرے بڑے کھلے کھلے سے لگ رہے تھے۔ ابا نے سر ہلایا تھا اور صالح یوسف سے اختتامی کلمات کہے تھے، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ صالح اس کے ساتھ لیونگ روم سے نکلا تھا۔ مجھے ڈراپ کر دو گی؟ اس کے سر ہلانے پر صالح ساتھ چل پڑا تھا اور اچانک یاد آنے پر اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا تھا جسے جنت کے سامنے کیا تھا۔ وہ جو گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ یہ تمہاری امانت ہے۔ اس نے گھر کے باہر سے ایک افسردہ نظر گھر پر ڈالی تھی، پھر خود کو کمپوسٹ کر لیا تھا۔ جنت نے خاموشی سے چابیاں اٹھا لی تھی اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ صالح بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی واسے بھائی کے گھر کے راہ پر گامزن تھی جب اچانک ہی ایک جھٹکے کے بعد رک گئی تھی۔ 2-3 دفعہ سٹارٹ کرنے کے بعد بھی جب سٹارٹ نہیں ہوئی تو باہر نکل کر بونٹ اوپر اٹھائے چیک کیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کچھ منٹ کی بس و پیش کے بعد اچانک ہی صالح نے آ کر اسے ہٹنے کا کہا تھا تو جنت خاموشی سے ہٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بڑی مہارت سے ماہر مکینک کی طرح ہاتھ چلانے کے بعد ایک تار کو ہاتھ سے کھینچ کر توڑنے کے بعد وہ گاڑی کا بونٹ نیچے کرتے اسے گاڑی سٹارٹ کرنے کا بول رہا تھا۔ جنت نے گاڑی سٹارٹ کی تو آسانی سے ہو گئی تھی۔ جنت کی آنکھوں میں واضح حیرانی اس نے نوٹ کی تھی۔ صالح یوسف جانتا تھا وہ پوچھے گی نہیں، اس لیے اس نے خود ہی بتا دیا تھا۔ پورے 2 سال میں نے موٹر مکینک کی دکان پر کام کیا اور گاڑیوں کے کتنے پارٹس ہیں، کون سا کب خراب ہوتا ہے اور کون سا ٹھیک کیسے کرنا ہے، یہ میری فنگر ٹپس پر ہے۔ جس مہارت سے اس نے کچھ ہی دیر میں گاڑی ٹھیک کی تھی اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ کافی دن سے گاڑی تنگ کر رہی تھی اور باقاعدہ سے ورکشاپ تک لے جانے کی ضرورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح ستائش تھی لیکن زبان خاموشی رہی۔
اتنی جلدی معاف کر دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ رات کی نرمی اب مفقود تھی اور چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو اگلے بندے کو حد میں رکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ صالح یوسف کے گاؤں آنے کے 5ویں دن تھا جس دن منشی چچا کے بھتیجی کی شادی تھی، جس میں انہوں نے صالح یوسف اور جنت عالم کو بطور خاص اور پرزور اسرار پر بلایا تھا اور ان کی پرخلوص دعوت دونوں نے ہی قبول کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں ایک ہی وقت میں شادی والے گھر میں موجود تھے اور ان کے درمیان چائے کے ساتھ گلابی رنگ کی مٹھائی موجود تھی جو کہ گاؤں کے لوگ شادی بیاہ پر چائے کے ساتھ ناشتے کی جگہ دیتے تھے، جو کہ بڑی مرغوب غذا سمجھی جاتی تھی۔ چائے کے 2 کپ اور مٹھائی کی پلیٹ درمیان میں ٹیبل پر تھی، جبکہ جنت وقتاً فوقتاً ان مہمانوں پر بھی نظر ڈال لیتی تھی۔ ان دونوں کو انہوں نے بڑے سے ہال میں ایک جانب کھڑکی کے پاس پڑی کرسیوں پر جگہ دی تھی جو کہ ان کے نزدیک خاص مہمانوں کے لیے وقت تھا۔ اچانک ہی جنت نے صالح کو مخاطب کیا تھا، جس کے پیچھے سامنے کا منظر تھا جس میں منشی چچا کی بیٹی تھی جس کی اپنے شوہر سے ابھی تازہ ناراضگی دور ہوئی تھی، جو کچھ وجوہات کی بنا پر وہ پچھلے 2 سال اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی اور اس کی بیٹی کی پیدائش بھی ادھر ہی تھی، لیکن شوہر ابھی اس شادی پر آیا تھا اور ابھی ہی ناراضی دور ہوئی تھی، وہ بھی ان کے سامنے کہ پروین نے شوہر کے ایک دفعہ معافی مانگنے پر معاف کر دیا تھا اور اب شوہر کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ تم نے ایک بات نوٹ کی ہے، لوگ بڑی جلدی معاف کر دیتے ہیں، اس نے سامنے بیٹھے کندھوں پر شال اوڑھے مرد سے کہا تھا جس نے اس کی بات پر اچنبھے سے دیکھا تھا۔ بات کا پس منظر کیا تھا سامنے دیکھتے وہ جان گیا تھا، جدھر کافی عرصے بعد ناراضگی دور ہوئی تھی۔ تو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے درمیان چائے کے کپ کو ٹیبل پر رکھتے اس نے قدرے حیرانی سے سامنے بیٹھی اس لڑکی سے کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، قطعیت سے کہا تھا۔ اس کے جواب پر وہ پہلے سے زیادہ حیران ہوا تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب کوئی آپ سے پورے دل سے معافی مانگ رہا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے، یہ میرا ماننا ہے۔ ایک بار پھر ٹیبل سے اپنے چائے کا کپ اٹھایا تھا، زور لبوں سے لگانے سے قبل کندھے اچکاتے اپنا نقطہ واضح کیا تھا۔ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے صالح یوسف؟ کڑی نظروں سے اسے گھورنے کے انداز میں پوچھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر صالح یوسف کی چائے کا گھونٹ گلے میں اٹک گیا تھا۔ اگلا گھونٹ بھرنے کی سکت کہاں رہی تھی؟ بے ساختہ چائے کا آدھا بھرا کپ ٹیبل پر رکھ دی اور اپنی نظریں اس پر جمائی تھی۔ اس کی نظروں میں کیا کچھ نہ تھا۔ جب آپ نے رشتے بچانے ہوں تب آسان ہوتا ہے، اس نے اپنا رخ ترچھا کرتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ رشتوں کے لیے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ غلط، تب بھی آسان نہیں ہوتا بلکہ تب زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میرا ماننا ہے جب تک مقابل اس اسٹیج سے نہ گزر جائے جس سے آپ گزرے ہوں تب تک کم از کم معاف نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں بھی تو ادراک ہونا چاہیے ہم پر گزری قیامتوں کا۔ ویسے بھی مجھے جلدی معاف کر دینے والے لوگ بہت برے لگتے ہیں، میرا خیال میں ان کے اندر بغض ہوتا ہے اور وہ دل سے معاف نہیں کرتی ہیں، جیسے وہ پروین ہنس رہی ہے۔ بے وقوف۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں کچھ ٹھہرا تھا۔ اس کے بات کے جواب میں صالح یوسف نے 41 سیکنڈ اس کا چہرہ بڑھا تھا۔ وہ اس کے دیکھنے پر اٹھ گئی تھی، جو باور کروانا چاہتی تھی کہ کروا چکی تھی کہ صالح یوسف مجھ سے اتنی جلدی معافی کی امید مت رکھو، تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اس سوال نے اس کے آگے بڑھتے قدم روکے تھے، لبوں پر طنزیہ تبسم ابھرا تھا۔ تم نے معافی مانگی کب ہے صالح یوسف؟ پلٹ کر ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھا تھا، اندر تک اترتی گہری نگاہیں۔